تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو صحیح سے نہیں سمجھنے کی وجہ سے کافی ہمارے یہاں ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں، کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور مسلمس آپس میں ہی ایک دوسرے کو پھر بہت غلط سمجھنے لگتے ہیں، بھلا برا کہنے لگتے ہیں۔ تو یہ آج کا اصول ہے ہمارا کہ انڈرسٹینڈ دا لٹرل اسپیکٹس آف قرآن، یعنی قرآن کا جو لٹریچر کا جو اسپیکٹ ہے اس کو دھیان میں رکھنا۔ کوئی بھی جو لٹریچر ہوتا ہے کسی بھی زبان کے اندر، تو اس لٹریچر کے اندر الگ الگ پہلو ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں، زبان سے کوئی بات بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ہم لکھتے ہیں۔ تو لٹریچر کے اندر بہت الگ الگ پہلو ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ٹیکسٹ کا انداز ہوتا ہے، اس کے جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ قرآن کے اندر بھی اس کی کافی جھلکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا ایگزامپلس کے ساتھ کہ کس طرح کی چیزوں کو میں ریفر کر رہا ہوں۔ ایک لٹریچر کے اندر کئی الگ الگ پہلو ہوتا ہے، ایکسپیکٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے یہ کلام ہے اللہ کا، لیکن یہ کس کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اللہ کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے ذریعے بھیجا گیا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، فرشتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ بھیجا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ تو اللہ کا کلام انسانوں کے لیے ہے، تو اس لیے پھر اس میں جو لینگویج جو استعمال کیا جائے گا یہ وہ لینگویج ہوگا جس کو انسان بولتا ہے، یہ جس کو انسان سمجھتا ہے۔ اس میں وہ لینگویج یوز نہیں ہوگا جس کو انسان یوز ہی نہیں کرتا ہو یا سمجھتا ہی نہیں ہو، کیونکہ یہ میسج کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو پھر سے ایک بار یاد دہانی کرا دوں کہ کرونالوجی یہ ہے، ترتیب یہ ہے کہ اللہ تب بھی تھا جب یہ یونیورس نہیں بنی تھی، اللہ تب بھی تھا جب یہ یونیورس بننی شروع ہوئی، بلینس آف ایئرس لگا، اللہ تب بھی تھا جب ہمارا ارتھ اپنے وجود میں آیا، زمین ایگزسٹنس میں آئی، اللہ تب بھی تھا جب زمین پہ رہنے کے کنڈیشنز ہی نہیں تھا۔ ایک دور تھا جو کافی گرم تھا زمین، ایک دور تھا جو کافی ٹھنڈ تھا، پھر ایک وہ دور آیا جب کہ پیڑ پودے آئے تو اللہ تب بھی تھا، ایک وہ دور آیا جب کہ جانور آئے اس زمین پر، اللہ تب بھی تھا، پھر ایک دور ایسا آیا جب انسان اس زمین پر آیا تو اللہ تب بھی تھا۔ تو اللہ کی ذات انسان کے وجود سے پہلے کی ہے، تو انسان نے جتنی چیزوں کو ایجاد کیا ہے یا ایوالو کیا ہے، اللہ اس کے اندر قید نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اس زمین پر آیا پھر انسان نے زبان بولنا شروع کیا تو الگ الگ زبانیں وجود میں آئیں، ان زبانوں میں پھر اللہ نے اپنے کلام کو بھیجا۔ تو اللہ پھر کسی زبان کے اندر قید نہیں، کسی کلچر کے اندر قید نہیں، کسی ریجن کے اندر قید نہیں، کسی تہذیب کے اندر قید نہیں۔ پھر اللہ نے اپنا کلام اپنی زبان میں، اس زبان میں بھیجا جس زبان کو انسان بولتے تھے۔ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو کبھی بھی زبان میں قید مت کیجیے، عربی کے اندر قید مت کر لیجیے اللہ کو۔ اللہ پاک از بیونڈ عربک، اللہ پاک از بیونڈ سعودی عرب، اللہ پاک از بیونڈ دس ورلڈ۔ یہ سب بہت ضروری ہے سمجھنا، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح سے، ورنہ آپ قرآن کو ایک عربی انداز میں ہی سمجھتے رہیں گے، قرآن کو آپ عربی کلچر کے اندر ہی سمجھتے رہیں گے۔ تو ایک لٹریچر کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیگوری، یا اس کے اور بھی الگ الگ ایگزامپلس ہیں، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ ایک چیز کہلاتی ہے ایلیگوری، یا جس کو ہم ہندی میں النکار بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ایلیگوری از اے فگر آف اسپیچ in which abstract ideas and principles are described in terms of character, figures and events۔ یعنی مثال دے کر کے، تمثیل کے ذریعے، مثال دے کے، النکار کے ذریعے کسی چیز کو سمجھانا، اس کو ایلیگوری کہتے ہیں۔ It can be employed in prose and poetry to tell a story with the purpose of teaching or explaining an idea or a principle۔ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے، بہتر اور اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے کئی بار کم لفظ کا استعمال کرنے سے ہم زیادہ میسج کنوے کر دیتے ہیں ایلیگوری کی مدد سے۔ An allegory اور آیا in the Quran must not be understood against the fundamental principles of the Quran۔ لیکن اس النکار کو، اس تمثیل کو سمجھنے کے دوران ہم قرآن کے کسی فنڈامنٹل یا محکم آیت کے اگینسٹ میں جا کے نہیں سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ کوئی بھی بات لکھی ہوئی ہے قرآن میں، اور کوئی انسان اس سے یہ ایلیگوری نکالے، یہ متشابہ میننگ یا یہ میننگ نکالے جس سے لگے کہ نہیں صاحب اللہ ایک نہیں کئی سارا ہے، تو اب یہ انٹرپریٹیشن نہیں ویلڈ ہوگا، یہ انٹرپریٹیشن غلط ہوگا، اس کا ڈیریویشن غلط ہے۔
اسی طرح کوئی اور ایسی چیز نکالے جو قرآن کے محکم بات کے خلاف میں جائے تو وہ چیز پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. دیکھیے اس کو ایگزامپل سے ہم لوگ سمجھتے ہیں. پہلے تو ایلوگری کو اپنے ڈے ٹو ڈے لائف سے کہ ایلوگری ہوتا کیا ہے. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ شی واز فروزن وتھ فیئر. انگلش میں کہا جا رہا ہے کہ شی واز فروزن وتھ فیئر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈر کے مارے وہ بالکل فریز ہو گئی. اب اس کا مطلب آپ یہ تو نہیں سمجھتے ہیں نا کہ بھائی وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ برف بن گئی, اور برف بن گئی تو اس کے بعد اس کو واپس اس کے فارم میں لانے کے لیے اس کو ہم نے جو ہے ایک کڑاہی میں ڈالا اور اس میں آگ لگایا اور اس کے بعد برف سے واپس وہ اپنے فارم میں آئی. ایسا کوئی سمجھتا ہے کیا اس کا میننگ کہ فروزن کا مطلب کہ سچ میں وہ برف بن گئی تھی؟ ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے کہ وہ سچ میں برف بن گئی تھی. لیکن یہ انگلش میں ایز اے ایک فریز یوز ہوتا ہے, ایز اے میٹافر یوز ہوتا ہے کہ شی واز فروزن وتھ فیئر, کہ ڈر کے مارے وہ بالکل جڑ ہو گئی. اسی طرح آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کین یو تھرو سم لائٹ آن دس ٹاپک, آپ اس وشے کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے, تو کیا اس کا مطلب آپ لٹرل لیتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے اور ٹاپک کے اوپر ہم کو لائٹ جلانا ہے, کوئی موبائل سے فلیش لائٹ کو جلانا ہے اور ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فلیش لائٹ جلے موبائل کے اوپر؟ یہ تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے. تو ایک ہوتا ہے کسی بھی سینٹینس کا لٹرل میننگ. لٹرل میننگ مطلب جو لکھا ہوا ہے بس وہی سمجھنا. لیکن جب ایلیگوری یوز ہوتا ہے, تمثیل استعمال ہوتا ہے, تو تمثیل یا ایلیگوری میں ہمیں ڈیرائیو کرنا پڑتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اور جو لوگ بولتے ہیں زبان وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مطلب ہوتا کیا ہے, وہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ کین یو تھرو سم لائٹ آن دس ٹاپک, اس کا مطلب یہ نہیں کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لائٹ کو مارو اس ٹاپک کے اوپر, بولے کہہ رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں ایکسپلین کرو, اپنی باتیں بتاؤ. اسی طرح جو بہت پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتابی کیڑا ہے, ہی از اے بک ورم. اس سے آپ یہ تو مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ انسان بھی ہے, کبھی کبھی کیڑا بھی بن جاتا ہے اور کتاب کے اندر چھپ جاتا ہے, کہ کتابی کیڑا اس کو ہم بولیں گے. ایسا کوئی نہیں سمجھتا. تو اس طرح کے سینٹینسز کو ہم میٹافر کہتے ہیں, جس میں کہ ہم اس کا معنی وہ نہیں لیتے جو لکھا ہوا ہے, بلکہ جو لکھا ہوا ہے اس سے بہت کچھ کنوے ہو جاتا ہے کم لفظ میں, اسی لیے ایلیگوری کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے اگر کہا کہ 5 لفظ کے اندر کہا, 5 ورڈ کے اندر, ہی از اے بک ورم, وہ کتابی کیڑا ہے. آپ جیسے ہی کہیں گے ہی از اے بک ورم, تو سامنے والا سمجھ جائے گا اچھا اس کو کتابوں سے کافی لگاؤ ہے, یہ کافی پڑھاکو بچہ ہے, اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے, یہ ہر ٹائم پڑھتا رہتا ہے. تو یہ جو 5-6 سینٹینسز میں بعد میں بول رہا ہوں, یہ صرف 5 ورڈ کے اندر کنوے ہو گیا یہ کہنے میں کہ ہی از اے بک ورم. تو ایلیگوری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم لفظ میں زیادہ میننگ کنوے ہو جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن بھی ایسا ایک کلام ہے, قرآن ایسی ایک کتاب ہے جہاں پہ لمیٹڈ ورڈز میں ان لمیٹڈ میننگ ہے. اسی لیے قرآن کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بہت یوز ہوئی ہیں. اسی طرح جب آپ یہ کہتے ہیں کسی کو کہ بھائی قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, یہ بہت مشہور ہے, ہم کہتے ہیں قانون کے ہاتھ لمبے ہیں, تو کوئی ایسا تو نہیں سمجھتا کہ قانون کوئی آدمی ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے اس کی باڈی کے پروپورشن ہے بہت ہی لمبا ہے, 10-20 میٹر کا اس کا ہاتھ ہے. کوئی ایسا تو نہیں سمجھتا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کا جو دائرہ ہے, اس کا جو پاور ہے, اس کی جو پہنچ ہے, اس سے تم نہیں بچ سکتے. وہ تم کہیں بھی رہو گے وہ تم کو نکال لے گا, تم کو پنش کر دے گا, وغیرہ وغیرہ. تو کم لفظ میں زیادہ میننگ کنوے ہو جائے گا اگر ہم یہ کہتے ہیں کسی سے قانون کے ہاتھ لمبے ہیں. اب کوئی آدمی اڑ جائے کہ نہیں صاحب آپ نے تو کہا تھا قانون کے ہاتھ لمبے ہیں, دکھائیے کہاں ہے قانون, اس کے پیر کا لمبائی کتنا ہے, اس کے منہ کا لمبائی کتنا ہے, اس کے ہاتھ کا لمبائی بہت لمبا ہونا چاہیے. جب آپ ایسے بحث کریں گے تو سمجھیں گے بھائی یہ جاہل قسم کا آدمی ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایلوگریکل الفاظ سینٹینس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کی پہنچ, قانون کا پاور بہت زیادہ ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, بزنس خراب چل رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اس کا مطلب ایسا نہیں کہ ہاتھ کے اوپر کوئی چیز رکھا ہوا تھا اور وہ چیز ہمارے ہاتھ سے دھیرے دھیرے پھسل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں رہ رہی ہیں, ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں. اسی طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں لائف از ناٹ بیڈ آف روزز, یہ زندگی جو ہے یہ گلاب کے پھول کا کوئی بستر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی یہ تو نہیں سمجھتا ہے نا کہ ایک بیڈ ہے اس کے اوپر پورا کا پورا روز رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم نام دے رہے ہیں بیڈ لائف کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بالکل صرف آسانی کا نام نہیں ہے, اس میں دشواریاں بھی ہیں, اس میں مشکلیں بھی ہیں. تو اس طرح بہت سارے ایلوگری کا استعمال ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں کرتے ہیں, لٹریچر میں استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 1 بات یہ کہ یہ ہمارے لائف کا ایک حصہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 کیوں حصہ ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے کم الفاظ میں زیادہ میننگ کنوے ہوتا ہے اور کافی ڈیٹیل سے چیزیں لوگوں کے سامنے پہنچ جاتی ہیں. جیسے اگر ایک اور ایگزامپل لے لیجئے کہ ہر ہارٹ
sings whenever she sees photograph of her dead son. اپنے بیٹے کا فوٹو دیکھتی ہے تو اس کا ہارٹ جو ہے، دل جو ہے ڈوب جاتا ہے. ہارٹ سنکس. اس سے آپ کو یہ تو نہیں سمجھے گا کہ اس کا دل جو ہے جب بھی فوٹو دیکھتی ہے تو دل اس کے باڈی کے باہر آ جاتا ہے، باہر آ کے کسی پانی کے ٹب کے اندر ڈوب جاتا ہے. یہ تو کوئی نہیں سمجھے گا نا. سمجھے گا تو کہا بھائی بڑے بیوقوف والی بات کر رہے ہیں آپ. تو ہارٹ تو انسان کے دل کے، انسان کے باڈی کے اندر ہے، وہ کیسے باہر آ کے ڈوب جائے گا. تو یہ ایلوگریز قرآن کے اندر بہت زیادہ یوز ہوئی ہے. آپ کو میں کچھ ایگزامپلس بھی دکھا دوں تاکہ سمجھنے میں آسان ہو. تبت یدا ابی لہب، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ پیرش دا ہینڈس آف ابو لہب. ابو لہب کے ہاتھ جو ہیں وہ پیرش ہو جائیں یا پیرش ہو گئے. اب یہ ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، پیرش دا ہینڈ آف دا ابو لہب. اب جو ابو لہب ہسٹوریکل جو آدمی تھے، جن کو کہا جاتا ہے پروفٹ کے جو چچا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو لہب سچ میں ایک آدمی تھے، ان کے ہاتھ کیا مطلب کہیں پڑھا ہے کیا ہسٹری میں، تاریخ میں، حدیث میں، یا کہیں پہ کہ اس کے ہاتھ جو ہیں سو یہ ہو گئے تھے، بالکل ڈسٹروائے ہو گئے تھے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ ایز اے میٹافر استعمال ہو رہا ہے، یہ ایز اے النکار استعمال ہو رہا ہے. ہاتھ جو ہے یہ ایک سمبول ہے. یہ سمبول ہے کس چیز کا؟ صلاحیتوں کا. یہ سمبول ہے آپ کے اسکلز کا. یہ سمبول ہے آپ کی طاقت کا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو بھی طاقت، اس کی جو بھی صلاحیت تھی، اس کی جو بھی چیزیں تھی، ارننگ تھی، وہ سب بیکار ہو گئی، برباد ہو گئی. تو ان الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، کہ پیرش اس کا برباد ہو جائے یا برباد ہو گیا. اس کا مطلب کوئی لٹرل نہیں لے گا کہ اس کے ہاتھ جو تھے سچ میں دونوں کے دونوں جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے یا خراب ہو گئے تھے. اور بھی آیتیں ہیں قرآن بہت اس طرح کی. اللہ نور السماوات والارض and Allah is the light of the heavens and the earth، کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے سماوات کا اور ارض کا، یعنی پورے کی پورے جو بھی کریشن ہے اس کے وہ نور ہے. تو نور یہ ہدایت کی شکل میں ہے اور بھی کئی شکل میں ہے. تو قرآن میں اس طرح بہت سارے مثالیں ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ کہ ایلوگری کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اور دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایک چیز آتی ہے، ایک چیز کہلاتی ہے سیملی، یہ تشبیہہ جس کو کہتے ہیں. سیملی کا مطلب یہ ہوا کہ کسی دو چیز کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں مثال کے ذریعے سے. کوئی دو چیز ہے جس کو ہم مثال کے ذریعے کمپیئر کر رہے ہیں. جیسے یہ کہا جائے کہ he is as brave as lion، کہ وہ شیر جتنا بہادر ہے. یا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شیر ہے. جب آپ کہیں گے وہ شیر ہے، آدمی شیر ہے، وہ بالکل شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی جو ہے اصل میں شیر ہے، اس کو مطلب وہ بھی جنگل میں رہتا ہے، گفا کے اندر رہتا ہے، بلکہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہادری اتنی زیادہ ہے کہ شیر کی طرح اس میں لگ رہی ہے. تو he is as brave as a lion، جتنا شیر جتنا بہادر ہے. she is as innocent as an angel، وہ فرشتے کے جیسی بالکل معصوم ہے. یا مثال کے لیے کہتے ہیں as black as coal، یہ کوئلہ جتنا کالا ہے. تو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے فریزز کو ہم کہتے ہیں سملی یا تشبیہ، جہاں پہ کہ آپ دو چیز کو کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں. تو قرآن میں بھی اس طرح کی چیزیں بہت یوز ہوئی ہیں. آپ آج کے کلاس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیے گا، قرآن کو اپروچ کیجیے گا، تو اس میں یہ سب پہلو بھی دیکھیے گا، اسپیکٹ دیکھیے گا کہ قرآن اس میں کئی میٹافر وغیرہ یوز تو نہیں کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ، جیسے یہ ایک آیت میں اگر آپ کے سامنے پڑھوں سورہ ابراہیم کی، مثلا الذین کفروا بربہم اعمالہم کرمادن شدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا، اعمالہم، کہ ان کے اعمال جو ہیں یہ ویسے ضائع ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ جو راکھ ہے، ایشز جو ہیں، یہ کوئی ایک طوفانی دن میں خوب تیز ہوا چل رہی ہو، تو اسے اسٹرانگ ونڈ میں خوب تیز ہوا چل رہی ہو تو جس طرح ایشز بکھر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ایسے ان لوگوں کے عمل ہیں جو اللہ کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی اس طرح سے بکھر جائیں گے. اب یہاں پہ آپ کو ایک سملی دکھ رہا ہے کہ جس طرح ایشز ہے، راکھ ہے یا دھول ہے یا دھول ہے، یہ جس طرح اسکیٹر ہو جاتا ہے، پورا چھترا جاتا ہے، چاروں طرف چھترا جاتا ہے. کب؟ اسٹارمنگ ونڈز کے ذریعے سے، کوئی تیز ہوا چلی اس کے ذریعے سے. تو اللہ پاک یہ ایز اے سملی استعمال کر رہا ہے انسانوں کے، ویسے لوگوں کے عمل کو بتانے کے بارے میں کہ جنہوں نے پھر اللہ کا انکار کیا. تو یہاں پہ آپ کو ایک سملی دکھ رہا ہے. اب آپ پڑھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے یہ ایشز بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک صرف نہیں کہہ دیتا کہ ایسے لوگوں کے عمل جو ہے وہ ویسٹ ہو گئے. نہیں، یہ آپ کو اگزامپل دے کے کہ آپ پھر ایک ذہن میں اور کلیئر تصویر آپ لا سکتے ہیں کہ یہ ایشز جس طرح سے چھترا جاتے ہیں
اسی طرح سے عمل بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں میں بہت ساری. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 ہے, the metaphor یا parable یا example of those who spend their wealth desiring the pleasure of Allah and firmness for themselves is that of a garden on a hillside. یعنی ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دل میں پکے ارادے کے ساتھ, تو ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک باغ ہو جو کسی پہاڑی کے پاس ہو, ہل سائڈ پہ ہو. when heavy rain falls on it, جب اس میں بارش ہوتی ہے بہت زیادہ, it doubles its produce, تو اس کی جو اپج ہے, اس کا جو پروڈکشن ہے یہ اور بڑھ جاتا ہے, بہت بڑھ جاتا ہے. and if heavy rain does not fall there is dew, اور اگر نہیں heavy rain ہوتا ہے تو پھر یہ کم ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, نیت یہ ہونی چاہیے, پھر ارادہ یہ ہونا چاہیے. تو اللہ پاک وہاں پہ باغ کے ایگزامپل سے سمجھا رہا ہے کہ کیسے باغ میں جب بارش ہوتی ہے تو اس میں زیادہ پھر پھل آنے لگتا ہے. تو ٹھیک ویسے ہی کہ ہمارے جو خرچ ہم کریں گے اللہ کے راستے میں تو وہ ہمارے نیکی کو, ہمارے ثواب کو اور زیادہ بڑھائے گی. تو یہاں پہ بھی اللہ پاک سملی کا یوز کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ عنکبوت کی, the metaphor of those who take protector besides Allah is that of a spider. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا اولیاء بناتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا پروٹیکٹر بناتے ہیں, اس کی مثال اسپائڈر کی جیسے ہے, مکڑی کی جیسی ہے. which builds itself a house, جو اپنے لیے گھر بناتا ہے, but no house is flimsier than a spider's house if they only know. لیکن اس کا مکڑی کا گھر کیسے بڑا ہی ایکچولی کمزور ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا پروٹیکٹر بنا رہے ہیں, اصل میں وہ بڑے کمزور چیز کو لے رہے ہیں, وہ بڑے کمزور سورس کو پکڑ رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے. تو اللہ پاک پھر مثال دے کے سمجھا رہا ہے کیسے مکڑی اپنا جالا بناتی ہے لیکن اس کے جو وہ ہے گھر ہے بڑا وہ کمزور ہوتا ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے, the example of those who spend their wealth in Allah's ways, ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, is that of a grain which has sprouted 7 stalks and each stalks are 100 grains and Allah may increase it still more than this. تو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ کیسے جو گرین کی فصل ہوتی ہے کہ ایک فصل میں سے کئی ساری سٹاک نکلتے ہیں, تو جس طرح وہاں پہ ایک ہی دانے سے کئی برانچز نکل گئے, ایک جو ہے وہ 700 گنا بن گیا, اسی طرح ہمارا جو خرچ کرتے ہیں ہم اللہ کے راہ میں وہ بھی بہت زیادہ اجر دے گا, بہت بڑھے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان سارے ایگزامپل میں اللہ پاک دو چیزوں کو کمپیئر کر کے بتا رہا ہے, دو چیزوں کی مثال دے کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے. تو یہ ایک طرح کی مثال بھی. اسی طرح ایک چیز اور کہلاتا ہے آپ کا لٹریچر میں کہلاتا ہے سمبولزم یا اشاریت. اس کا مطلب کہ کسی سمبول کے ذریعے سمجھانا, کسی چیز کو سمجھانا. آپ مثال کے طور پہ ڈینجر کا سمبول, کچھ خطرہ ہے, الیکٹریکل جہاں پہ پینلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں, کہیں پہ بڑے بڑے آفس میں, بڑے بڑی کمپنی میں بڑا جو الیکٹریکل کا ایریا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی ڈینجر کا سائن بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, یا ڈینجر کا سائن آپ جانتے ہیں عام طور پہ کیا کیسے کیا جاتا ہے. تو ہڈی کا اسکل بنا ہوتا ہے, دو ہڈی رہتا ہے, وہ اسکل مسکراتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ ایک ڈینجر کا سائن ہوتا ہے. آپ کو وہاں پہ کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جیسے آپ دیکھیں گے اس اسکل کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خطرے کی بات ہے, یہ ڈینجر کا ہے معاملہ, یہاں پہ مت جانا. اسی طرح آپ یعنی کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت ساری چیزوں کو کسی سمبل کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے ڈاگ ہے, کتا ایک سمبل ہوتا ہے لویلٹی کا, یہ وفاداری کا ایک سمبل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو وفاداری سیکھنی ہے تو کتے سیکھو, تو کتا وفاداری کا ایک سمبل ہوتا ہے. اسی طرح اسنو جو ہے, برف جو ہے, یہ کامنس, ایک بڑے سکون کا ایک سمبل ہوتا ہے. اسٹارم جو خوب تیز ہوا چل رہی ہے, وہ ایک دشمنی یا کچھ گڑبڑ سچویشن یا پرابلمٹک سچویشن کا ایک سمبل ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ سمبولک ہوتی ہیں. قرآن کے اندر بھی جب قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں بھی اللہ پاک سمبولزم کو بھی استعمال کرتا ہے ہمیں اور چیزیں کلیئر کرنے کے لیے, اور بعض اوقات اس کے ذریعے بٹوین دا لائنز گیپ بھی رہتا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں. اب یہاں پہ ٹاپک تو نہیں ہے ہمارا, لیکن میں بس اگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح قرآن کے اندر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ چلا, اور وہاں پہ بتایا گیا کہ ان کو ایک شجرہ, ایک پھل, ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا, اور اس واقعے کے ترنت بعد آتا ہے کہ جیسے ان کو احساس ہوا غلطی کا, انہوں نے اپنے جسم کو ڈھک لیا. اب آپ ایسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ بھائی یہ پیڑ سے پھل کا کنیکشن
اس بات سے کیا ہے کہ اپنے جسم کو ڈھک رہے ہیں، ہے وہاں پہ کنیکشن. اللہ پاک وہاں پہ اشارے میں سمبولزم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان سے اصل میں کیا غلطی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کوتاہی کی تھی، کس اللہ کے فرمان کو وہاں پہ نہیں مانا. وہ اشارہ مل رہا ہے، بٹ وہ بٹوین دا لائنس ہے، فل کرنا پڑے گا وہاں پہ. کیا غلطی کی تھی کہ پھر اپنے جسموں کو احساس ہو گیا، اور احساس ہونے کے بعد اپنے جسم کو ڈھکنے لگ گئے وہ لوگ. تو اس طرح کی چیز جو ہے یہ سمبولزم کہلاتی ہے. اسی طرح پھر ایک چیز اور کہلاتی ہے لٹریچر کے اندر، پرسنیفیکیشن. پرسنیفیکیشن مطلب یہ کہ کسی بے جان چیز کو، کسی دوسری چیز کو جو انسان تو نہیں ہے لیکن انسانوں کی کوالٹی دے کے اس کے ذریعے کوئی بات کہنا، اس کے ذریعے کچھ ایکسپلین کرنا. مثال کے طور پہ سب سے مشہور ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی دھیرے بولو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا دھیرے بولو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. نہیں ہے کہ سچ میں دیوار کو جو ہے وہ کان ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر اگر اس کے ذریعے ہم زیادہ میننگ کنوے کر رہے ہیں کہ دیکھو زیادہ مت بولو، کوئی بھی سن سکتا ہے، یا تمہاری بات لیک ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی انسان تمہاری چیز کو پہنچا سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی مصیبت اکیلے نہیں آتی، سب کو ساتھ لے. یا پھر اگر ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ بھائی رشیا ہیز جمپڈ انٹو دا وار، وہ کود گیا ہے میدان جنگ میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سچ میں کہیں پہ کودا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مثالیں ہیں یہ ہم تو قرآن میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی، بہت جگہ پہ ملیں گی، کئی ساری جگہ پہ ملیں گی. جیسے سورہ فصیلت کی آیت ہے، آپ لوگ اس کو پڑھے ہی ہوں گے کہ تب وہ moreover he comprehended his design the sky and it had been smoke، کہ تب وہ متوجہ ہوا آسمان کے طرف اور وہ اسموک کی حالت میں تھا، دھواں کی حالت میں تھا. he said it to it and to the earth، تو اس نے اس کو اور زمین سے کہا come you together willingly or unwillingly، کہ تم دونوں آؤ مل جاؤ چاہتے ہوئے یا بنا چاہے ہوئے. they said we do come in willing obedience. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے پھر زمین آسمان کی طرف متوجہ ہو کے کہا، یعنی کہ یہ ارتھ، یہ یونیورس کی کریشن کے ٹائم کی بات چل رہی ہے کہ آؤ. تو انہوں نے کہا، یعنی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں، یعنی زمین کہہ رہا ہے یا اسموک کہہ رہا ہے کہ وی ڈو کم ان ولنگ اوبیڈینس. تو کیا یہاں پہ یہ سمجھا جائے کہ سچ میں زمین نے کہا کہ ہاں ہم آتے ہیں، دھواں نے کہا کہ ہاں ہم آتے ہیں؟ یہ ایک پرسنیفیکیشن ہے. اس حالات، اس ماحول کو زبان دے کر کے سمجھایا جا رہا ہے، جہاں پہ پرسنیفیکیشن کو یوز کیا جا رہا ہے، جہاں پہ کہ انسانوں کی کوالٹی دے دی گئی ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، چیزوں کو سمجھانے کے لیے. اور یہ انداز قرآن میں بہت جگہ یوز ہوا ہے، بہت ہی جگہ یوز ہوا ہے یہ انداز. تو اس کو سمجھنے کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ بہت بیسک لیول پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہاں اللہ پاک نے ایسا کہا اور زمین نے پھر یہ جواب دیا، دھواں نے یہ جواب دیا. لیکن ایک طریقہ پھر یہ بھی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک لٹریچر ہے، اور اس لٹریچر میں پرسنیفیکیشن کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے استعمال کے ذریعے حالات کو زبان دے دیا گیا ہے کہ اب حالات بات کر رہے ہیں. اس حالات میں یہ بات ہو رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اور پھر دھوئے نے یہ کہا، اور ارتھ نے یہ کہا، لیکن اصل میں کسی نے کچھ نہیں کہا. اصل میں تو جو ہوا، یعنی کہ اس ترتیب میں چیزیں ہوئی، اللہ نے جو کیا، اللہ پاک اس واقعے کو بتا رہا ہے، لیکن ہمیں پرسنیفیکیشن کے ذریعے بتا رہا ہے. جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فار ایگزامپل یہ اگر کہا جائے کہ مائی الارم کلاک یلز ایٹ می ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ ایوری مارننگ، کہ روز میرا الارم کلاک جو ہے نا چلا چلا کے کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ بیڈ سے. آپ کسی کو یہ کہیں گے، سامنے والا یہی سمجھے گا کہ ہاں بھائی اس کا الارم کلاک بجتا ہے اور بہت بجتا ہے تاکہ وہ اٹھ جائے. آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھائی الارم کلاک چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ تم بیڈ سے. تو یہ اس حالات کو زبان دے دیتے ہیں کہ بھائی میرا الارم کلاک یل کر رہا ہے، چلا رہا ہے. ایکچولی الارم کلاک چلا رہا نہیں رہا ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ الارم جب ٹائم ہو جائے گا تو اس پہ وہ بجے گا. اسی طرح اگر یہ ایگزامپل لیں، دا کار کمپلینڈ ایز دا کی واز رفلی ٹرنڈ ان اٹس اگنیشن، کہ کار نے کمپلین کیا. تو کار نے کمپلین کیا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کار آ کے بولا کہ بھائی صاحب دیکھیے آپ بہت غلط ڈھنگ سے چلا رہے ہیں، مجھے آپ چابی جو ہے بہت تیز گھما رہے ہیں. کار آ کے آپ کو نہیں بول رہا یہ سب باتیں.
یہ باتیں آپ اس کار کو، اس حالات کو زبان دے رہے ہیں، ایک انسانوں کی کوالٹی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ میں آئے. تو اس کی ایک مثال یہاں پہ میں نے دی قرآن کی آیت کے ذریعے، اور بھی بہت ساری مثالیں. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ قرآن کے آیتوں کو سمجھنے کا کئی الگ الگ اس کے لیئرز بائی لیئر میننگ ہوتے ہیں، اس کے کئی لیئر کے میننگ ہوتے ہیں اس کے. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور سمپل میننگ لیتے ہیں تو وہ بالکل بیسک لیول آف میننگ ہوا، فرسٹ لیئر آف میننگ ہوا. اور زیادہ جب اس کے اوپر غور کریں گے اور اس کے اندر تدبر کریں گے تو ایک سیکنڈ لیئر کا میننگ بھی نکل کے آئے گا اس میں، جہاں پہ کہ اور گہری باتیں معلوم چلیں گی آپ کو، اور گہرائی میں جائیں گے اور غور فکر کریں گے، قرآن کی اور دوسری آیتوں کی ہیلپ لیں گے اور اصولوں کو یوز کریں گے تو ایک تھرڈ لیئر آف میننگ بھی نکل کے آئے گا. یہ سب لیئر آف میننگز الگ الگ ہوں گے لیکن ٹکرائیں گے نہیں، کانٹرڈکٹری نہیں ہوں گے. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ لیئرز بائی لیئر جو میننگ نکلے گا یہ الگ الگ ہوگا لیکن اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ تضاد ہوگا، بلکہ کچھ دوسرے ہی ایسپیکٹ، دوسرے ہی پہلو کے بارے میں چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اب ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں قرآن میں. سورہ بقرہ کے اندر شروع کے اندر آیا آیت نمبر 29-30 کے اندر کہ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے یہ کہا، تو اللہ نے یہ کہا. اب یہ جو پورا کنورسیشن چل رہا ہے، ایک سمجھنے کا طریقہ یہ ہے بالکل بیسک لیول کہ ہاں سچ میں ایسا ہی بات ہوئی، سچ میں انہوں نے یہ کیا، پھر انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے یہ کہا. یہ بالکل فرسٹ لیئر آف میننگ ہوا. سیکنڈ لیئر آف میننگ یہ ہوا کہ ایکچولی وہ حالات، اس سچویشن، اس ٹائم کو زبان دے کر کے سمجھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے. اصل میں تو نہیں کہا کسی نے، کچھ کہا تو کس لینگویج میں کہا، فرشتے کون سا لینگویج بول رہے ہوں گے، اللہ کون سا لینگویج بول رہا ہوگا. پھر اس طرح کے آپ کوشچنز کریں گے تب آپ سیکنڈ لیئر آف میننگ میں سمجھیں گے کہ نہیں، اصل میں اس حالات کو زبان دے دیا گیا کہ یہ حالات تھے جس کو ہمیں نریٹ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے، پرسنیفیکیشن کے ذریعے. آپ اس کو بہت یوز کرتے ہیں جب آپ بھی نریٹ کرتے ہیں کسی کے سامنے کوئی چیز. آپ کسی کے سامنے نریٹ کرتے ہیں کوئی واقعہ، کوئی ایونٹ کو، تو آپ بھی اس میں پرسنیفیکیشن کو یوز کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کے مسلم ورلڈ میں خون کی ندیاں بہا دی، ہے نا، خون کی ندیاں بہا دی. تو اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی ندی بہہ گئی ہوگی جس میں کہ خون، جتنا ندی میں پانی رہتا ہے اتنا ہی خون رہا ہوگا، لیکن اس کا مطلب اب آپ سمجھ گئے، آپ کے نزدیک کلیئر ہو گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ کتنا زیادہ انہوں نے وہاں پہ تباہی مچائی. تو یہ انداز میں اس کا ایک اور مثال بھی دوں گا آگے سمجھانے کے لیے. یہ پرسنیفیکیشن تھا. پھر ایک چیز کہلاتی ہے امیجری، منظر کشی. امیجری یا منظر کشی میں کیا ہوتا ہے کہ the author's attempt to create a mental picture in the mind of the reader. کہ جب آتھر کوئی بھی لٹریچر میں کوئی واقعہ کچھ بتا رہا ہے تو خاص کر کے جو بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے یا واقعہ ہے، کوئی بہت ہی اہم چیز ہے جو لوگ یاد رکھیں، ضرور بھولیں نہیں، تو اس کے لیے امیجری کا بھی یوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں کہ بھائی کسی دو آدمی میں کچھ پرومس ہوا تھا، کچھ وعدہ لیا تھا، تو انسان کہتا نا کہ یاد ہے اسی باغ میں، اسی پیڑوں کے بیچ، اسی برف پہ، اسی پہاڑوں کے بیچ ہم نے جو ہے سو یہ وعدہ لیا تھا ایک دوسرے سے. تو سیدھے سیدھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے وعدہ لیا تھا، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہی باغ تھا، یہی پیڑ تھا، یہی وہ خوبصورت جگہ تھا. تو یہ امیجری بیسیکلی کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ امیجری کریشن کے ذریعے ہوتا کیا ہے کہ انسان کو وہ یاد کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی یا وہ چیز زیادہ بیٹھے گی. دیکھیے قرآن کے اندر اس کی ایک مثال دیکھیے سورہ بقرہ کے نمبر 63 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طُورَ، اور رفع کیا، ہم نے اونچا کیا تمہارے اوپر طور کو. طور پہاڑی کی بات چل رہی ہے. اب آپ سوچ سکتے کہ بھئی یہاں پہ طور کو لانے کی ذات کیا تھی؟ اللہ پاک سیدھے نہیں کہتا کہ اور یاد کرو جب تم سے وعدہ لیا تھا. اور آگے بات چل رہی ہے خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، کہ hold firmly to what he had given you and bring to remembrance that what is therein so that you may fear Allah. تو اللہ پاک یہ کہنا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو جب تم سے وعدہ لیا، اور پھر وعدہ بتا رہا ہے کہ تم مضبوطی سے پکڑے رکھنا. لیکن یہ بیچ میں یہ بات بھی آ رہی ہے نا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو، پہاڑی کو اونچا کیا تھا. اس کا مطلب وہ طور کے ذریعے منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ طور کے پریزنس میں، وہ جو پہاڑ تھا، وہ جو طور تھا، اس کے پریزنس میں تم سے یہ وعدہ لیا تھا. تو یہ امیجری ایک کریشن ہو رہا ہے. بات تو ہو سکتی تھی بنا طور کو لائے ہوئے بھی، بنا پہاڑی کو لائے ہوئے، لیکن یہ ایک لٹریچر کا ایسپیکٹ ہے جس کے ذریعے لوگ
یا کوئی بھی آدمی جو ریڈر ہوتا ہے وہ اس امپورٹنٹ ایونٹ کو یاد کرتا ہے. آپ بھی جب کسی کو یاد دہانی کراتے ہیں کوئی امپورٹنٹ بات، کسی کا کوئی پرومس ہے، کوئی وعدہ ہے، یا کسی نے وعدہ توڑا، یا کسی نے دھوکہ دیا، یا کوئی بھی چیز امپورٹنٹ چیز ہے، تو آپ وہ یاد کرتے ہیں، اس ایونٹس کو یاد کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیز تھی. منظر کشی کی جاتی ہے، امیجری یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں بھی بات بتائی گئی ہے جب ذوالقرنین کا واقعہ چل رہا ہے، اور اس آیت کے اوپر بہت آبجیکشنز لاتے تھے نان مسلمز کی طرف سے کہ بھائی دیکھیے قرآن جو ہے ان سائنٹیفک کتاب ہے، کیونکہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. تو سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا ہے، تو سورج پانی میں نہیں ڈوبتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، کہ حتی جب تک کہ وہ پہنچا غروب ہونے کی جگہ پہ سورج کے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، جہاں پہ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ گندے پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ امیجری کا استعمال ہوا ہے، منظر کشی کا استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوب رہا تھا پانی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب ذوالقرنین وہاں پہ پہنچا تو اس کو لگا کہ گویا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہ منظر کشی کی جا رہی ہے، یہاں پہ امیجری کی جا رہی ہے کہ اس حالات کو، یعنی جہاں پہ بھی پہنچا ذوالقرنین، تو اس پہنچنے کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے مینٹل پکچر سے کہ اسے کیا لگا کہ ہی فاؤنڈ دا سن سیٹنگ ان دا مرکی واٹر. تو اس کو ایسا لگا جیسے کہ مانو کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے. تو سورج پانی میں نہیں ڈوبتا ہے، یہ تو ان سائنٹیفک بات ہو جائے گی اگر ہم کہیں کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے. دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے. سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہو جائیے، سورج جا رہا ہے تو بالکل لگے گا کہ سورج تو سمندر میں ڈوب رہا ہے، اصل میں نہیں ڈوبتا ہے. تو یہ بھی امیجری یا منظر کشی کو استعمال کیا گیا ہے اس ایونٹ کو بتلانے کے لیے. اصل بات تو یہ بھی ہے کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے کبھی، پانی تو دور کی بات. جب ہم روز کہتے ہیں کہ بھائی سوریہ یہ سن رائز ہوگا، سن سیٹ ہوگا، سن کہاں سے رائز ہوگا؟ سن سیٹ کہاں ہوگا؟ سن سیٹ کہیں پہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. ہمارے ریسپیکٹ میں، ہمارے کمپیریزن میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، یا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ تو ہم لوگ ہر کوئی بولتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کسی بھی فیتھ کا آدمی ہو، کہ ہاں بھائی سن رائز اتنے بجے ہے، سن سیٹ اتنے بجے ہے. سائنٹیفک کمیونٹی بھی بولتی ہے سن رائز اور سن سیٹ. تو کوئی یہ تو نہیں سمجھتا نا کہ سن کہیں پہ جا کے ڈوب جاتا ہے کسی چیز کے اندر میں پھر وہاں سے نکالتا ہے. نہیں، سن اپنے پاتھ پر وہ روٹیٹ بھی کر رہا ہے، ریوالو بھی کر رہا ہے، ارتھ بھی روٹیٹ کر رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے. تو ہمارے لیے، ہمارے ریسپیکٹ میں یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سن ڈوب رہا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے. تو کوئی اس کو ان سائنٹیفک نہیں کہتا جب ہم کہیں گے کہ سن رائز اتنے بجے ہے، سن سیٹ اتنے بجے. تو یہاں پہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی اسی کے تعلق سے ہے. اب میں آپ لوگوں کو کچھ اور بھی ایگزامپل لیتا ہوں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں. جو قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو اپیرنٹلی بہت ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، جو لوگ بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں یا آپ تفسیر اگر سنتے ہیں تو آپ کو کچھ جگہ ضرور بہت مشکل محسوس ہوتا ہوگا. ان میں سے ایک یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 جو ہے، اور جس کو آپ جب ترجمہ کریں گے یا ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے اور یا کسی کا تفسیر بھی سنیں گے تو بعض اوقات بہت دقت بھی ہوتا ہے سمجھنے میں. تو ایک آدھ دو آیت کو میں نے اس طرح سے لیا ہے یہاں پہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیسے قرآن کا لٹرل اسپیکٹ اس میں یوز ہو رہا ہے، ایلوگری یوز ہو رہا ہے، تمثیل یوز ہو رہا ہے. یہ جو آیت ہے اس میں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو امانت پیش کیا، والجبال اور پہاڑوں کو بھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کا بوجھ لینے سے، اور وہ اس کا بوجھ لینے اس کے حامل نہیں تھے یا ڈر گئے، انہوں نے انکار کیا. پھر کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ ذمہ داری لی، اس بوجھ کو اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، اور وہ تو ظالم نکلا اور جاہل بھی نکلا. آپ لوگ اس کا ترجمہ جو لوگ زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اگر پڑھے ہوں گے یا ٹرانسلیشن پڑھے ہوں گے تو یوزولی بڑی دقت ہوگی سمجھنے میں اس کو، اگر آپ اس میں قرآن کا لٹرل اسپیکٹ نہیں لائیں گے، کیونکہ اس میں پھر بہت سارے کوشچنس آپ کو آئیں گے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے امانت کو پیش کیا زمین اور آسمان کے آگے. امانت سے مراد قرآن ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ پاک اس میں کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے یہ پیش کیا امانت لینے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، زمین آسمان نے انکار کر دیا. اب وہ ڈرے ہوئے تھے، ڈر گئے.
اور انسان نے اس کو لیا, انسان نے اس ذمہ داری کو لی, اور انسان جو ہے وہ ظالم بھی نکلا, جاہل بھی نکلا. اب اس میں ایک کوشچن تو آپ خود سے ہی کیجیے گا کہ بھائی کیا یہ ممکن, اگر آپ اس کو دو طریقہ ہے سمجھنے کا, ایک تو صرف لٹرل سمجھیے, جیسے لٹرل کہا گیا بالکل ویسے ہی سمجھیے. دوسرا یہ ہوا کہ آپ لٹرل کو لیجئے فرسٹ لیول آف میننگ, اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیٹیل سے سمجھیے کہ اس میں اور کیا کیا اسپیکٹ ہیں جس سے میننگ اور زیادہ کلیئر ہو. تو پہلا سوال تو یہی آئے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک پیش کرے زمین اور آسمان کو اور وہ انکار کر دے؟ انسان انکار کرے سمجھ میں آتا ہے, جنات انکار کرے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن سماوات یہ زمین اور آسمان کو اللہ پاک کہے کچھ کرنے کے لیے وہ انکار کر دیں. آپ نے آیت دیکھا ایک پیچھے میں نے بتایا آپ کو سورہ فصلت کی آیت کہ اللہ پاک نے کہا کہ بھائی کم یو ٹوگیدر ولنگلی اور انولنگلی, کہ چاہے یا انچاہے تم آؤ, اور انہوں نے کہا کہ وی ڈو کم ان دا ولنگ اوبیڈینس, کہ ہم آتے ہیں بالکل فرما برداری میں آتے ہیں. تو وہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ فرما برداری کی انہوں نے. یہاں پہ آپ میننگ لیں گے تو لگے گا کہ بھائی اللہ پاک نے زمین آسمان کو پیش کیا, انہوں نے انکار کر دیا. پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان نے لیا, انسان نے لیا تو اب تو انسان کو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا, انسان کو تو شاباشی ملنی چاہیے تھی, واہواہی ملنی چاہیے تھی. یہ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان ظالم بھی نکلا اور جاہل بھی نکلا, جہولا. یہ جاہل عربی کا جاہل اور اردو کے جاہل میں اردو میں ہم لوگ جاہل سمجھتے ہیں عام طور پہ الٹریٹ کو, عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسی کو جاہل سمجھتے ہیں, بٹ عربی کا جاہل یہ نہیں ہے ایگزیکٹلی. اسی طرح آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی زمین اور آسمان کا تو ایک پرپس ہے, اس کا تو کچھ پرپس ہے. ماؤنٹینز کا, پہاڑ کا ایک پرپس ہے, پہاڑ اسٹیبلٹی دیتے ہیں, زمین اور آسمان جو بھی ہے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے. تو کیا زمین آسمان کو بنانے کا مقصد تھا کہ ان کو اللہ کا کلام دیا جائے, ان کو وحی دی جائے؟ تو آنسر ہے کہ نہیں, ان کا تو وہ پرپس ہی نہیں تھا. تو پھر یہ آ رہا سوال, پھر اللہ پاک نے کیوں آفر کیا؟ اب پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کو بنایا اللہ پاک نے قرآن کا میسج دینے کے لیے, یا اور بھی جو کلام پچھلا اترا وہ میسج دینے ہی کے لیے اللہ پاک نے اس کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ کوشچنز پھر آپ کے ذہن میں آئیں گے اگر آپ اس کو لٹرل ایسپیکٹ کے ساتھ نہیں سمجھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر زمین اور آسمان یہ کہ اللہ کا امانت یا اللہ کا کلام لینے کے کیپیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ زمین اور آسمان کا پرپس کچھ اور ہے. اللہ کا کلام تو وہ لے گا جس کے لیے اللہ کا کلام آئے گا. تو یہ جو لٹرل میننگ لیجئے گا تو آپ کو بہت کلیئر نہیں ہوگا میننگ. لیکن اگر آپ اس کو ایسے لیجئے کہ اس میں اللہ پاک نے ایونٹس کو یا کئی باتوں کو پرسنیفیکیشن کے ذریعے سمجھایا ہے, انسانوں کی کوالٹی دے کے سمجھایا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مان لیجیے یہاں پہ سماوات والارض والجبال, یہ تین ورڈ اگر نہیں ہوتے, فرض کیجئے فار ایگزامپل مان لیجیے یہاں پہ کسی آدمی کا نام ہوتا کہ اس میں نام ہوتا مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی, تو آپ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مسٹر اے بی سی سے کہا کہ تم امانت لو, انہوں نے انکار کر دیا. پھر اللہ پاک کا کہ اس امانت کو اٹھایا مسٹر ڈی نے, اور ڈی جو تھا وہ ظالم نکلا اور جاہل بھی نکلا. تو اب آپ کو یہ چیز سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. جیسے ہی میں بتا دوں کہ یہ سماوات ارض والارض اور جبال, اس کے جگہ مان لیجیے انسان تھے, میں اگر یہ آپ سے کہوں وہ انسان تھے, تب آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کہیں گے ہاں بھائی انسان تو لے سکتا ہے, انسان کلام لے سکتا ہے, اور انسان انکار بھی کر سکتا ہے. تو پرسنیفیکیشن میں ہوتا یہی ہے کہ آپ نان پرسن کو, نان ہیومن بینگ کو آپ وہ پرسن والی کوالٹی دے دیتے ہیں, یہ کوالٹی دے دیتے ہیں جس سے کہ آپ کے لیے سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے. تو اصل میں یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ پاک یہ بتلا رہا ہے ہمیں کہ یہ جو سماوات والارض والجبال, ان کا پرپس ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کی امانت کو لے سکے جو انسان کو بھیجا جانا تھا. اس لیے کیونکہ اس کا پرپس الگ تھا, زمین کا پرپس الگ تھا, آسمان کا پرپس کچھ اور تھا, جبال کا پرپس, پہاڑی کا پرپس کچھ اور تھا, ان کا پرپس ہی نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دیا اور انہوں نے انکار کر دیا, بلکہ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کے اہل نہیں تھے, یا یہ اس کے کیپیبل نہیں تھے, یا ان کی یہ کوالٹی نہیں تھی کہ یہ اللہ کا کلام لیں گے. اللہ کے کلام کو لینے کی کیپیبلٹی صرف انسانوں کے اندر تھی. تو اس لیے پھر بتایا جا رہا ہے کہ منہا حملہا الانسان, انسان نے یہ برڈن کو لیا. تو سچ میں ایسا تو نہیں ہے کہ انسان نے آفر, سچ میں ایسا تو نہیں ہوا تھا نا کہ انسان نے آفر کیا تھا, نبیوں نے آفر کیا تھا کہ ہاں ہم لیں گے, ہم تک کلام بھیجیے, ایسا تو نہیں ہوا. اللہ نے حکم دیا, اللہ نے بھیجا, ان لوگوں نے لیا.
تو اللہ پاک یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کی ایک اس معاملے میں بہت زبردست یہاں پہ انسانوں کے دونوں پہلو کو بتایا جا رہا ہے، ایک پازیٹیو پہلو کو بھی، ایک نیگیٹو پہلو کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی یہ اہمیت سمجھے کہ اتنے بڑے یونیورس میں، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے پہاڑ، بظاہر تو انسان سے بڑی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں اللہ کی جو کریشن انسان ہے یہ بڑی خاص ہے۔ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ لوگ، یہ سب انٹیٹی، پہاڑ، زمین، آسمان اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اس کیپیبل نہیں تھے کہ وہ اللہ کی امانت کو لے سکے۔ تو یہاں پہ انسان کے پازیٹیو کوالٹی کو بھی بتایا گیا پہلے کہ انسان نے لیا، یعنی انسان نے لیا مطلب ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کہا تو اللہ نے دیا، بلکہ اللہ نے انسان کو بنایا اور پھر انسان کے اوپر وحی کی، اللہ کی طرف سے بھیجا، اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ تو انسان کے اندر یہ خاص بات، یہ اچھائی ہے کہ وہ اس معاملے میں زبردست کیپیبل ہے کہ وہ اللہ کی امانت کو لے سکا یا لے سکتا ہے۔ یہاں پہ پازیٹیو چیز بتائی گئی۔ پھر آگے یہ بتائی گئی کہ پھر انہو کانا ظلوما جہولا، اور پھر انسان جو ہے وہ ظلم، جب آپ جانتے ہیں عربی میں کہتے ہیں کہ ٹو کراس دا باؤنڈریز سیٹ بائی اللہ، کہ اللہ کی طرف سے جو باؤنڈریز سیٹ ہو کی گئی ہیں، اللہ کی جو حدود ہیں اس کو نہیں کراس کرنا، یعنی اس کو کراس کر جانا ظلم کہلاتا ہے۔ لیکن انسانوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر ظالم بھی نکلتا ہے، یعنی انسان تک کلام پہنچا، میسج پہنچا، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے پھر اپنی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا ہے کہ وہ کتنا اہم ہے اس پورے کائنات میں، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے کلام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے۔ جہولا یعنی کہ جانتے بوجھتے بھی پھر چیزوں کو صحیح عمل نہیں کرتا، یا جانتے بوجھتے بھی چیزوں کو اگنور کرتا ہے، جانتے بوجھتے بھی ہٹ درمی کرتا ہے۔ تو انسان کی پازیٹیو کوالٹی بھی ہو گئی، نیگیٹو کوالٹی بھی ہو گئی۔ اگر آپ آیت کو ایسے سمجھیں گے، دو طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ سمجھنے کا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ زمین، آسمان اور پہاڑ کو اللہ نے آفر کیا کہ امانت تم لے لو، یہ اللہ کا کلام لے لو، ریویلیشن یہاں سے جائے گا، تم سے جائے گا، اور انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو وہ انکار، اگر وہ انسان اور جنات کے علاوہ اور کوئی کسی کے اندر فری ول نہیں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی کوئی فرما برداری نہیں کر سکتا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو وہ فرما برداری نہیں، نافرمانی نہیں کر پاتے اللہ کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک اس پورے واقعے کو، یعنی یہ جو پوری باتیں جو میں 10 لائن میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، 12 لائن میں بول رہا ہوں، اس کو اللہ پاک نے ایک آیت کے اندر بیان کر دیا کہ انسان اس کیپیبل ہے کہ اللہ کے کلام کو لے سکتا ہے، اللہ کے کلام پہ عمل کر سکتا ہے، اللہ کے کلام کو گراسپ کر سکتا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کائنات میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر انسان پھر اللہ کے حکم کو نہ مانے، اللہ کے ہدایت کو نہ مانے، اس کا پھر انکار کر دے، تو پھر وہ ظالم بھی ہے، پھر وہ جاہل بھی ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور میں کتنا صحیح سے سمجھا پا رہا ہوں، لیکن یہ اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ آیت آف دا قرآن ٹو انڈرسٹینڈ۔ آپ لٹرل میننگ لیں گے، سمجھنے میں بہت دقت آئے گی، بہت دشواری آئے گی۔ آپ اس کو اگر نہیں دیکھا اس آیت کو، تو یہاں کلاس سے جانے کے بعد آپ اس آیت کو دیکھیے گا، الگ الگ تفسیر، الگ الگ اسکالرس کے انٹرپریٹیشنز کو پڑھیے گا، الگ الگ ٹرانسلیشن کو پڑھیے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوگا نا، پھر آپ ایسا کیجیے، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس آیت کی جا کے آپ تفسیر پڑھ لیجیے، پھر اس آیت کی تفسیر پڑھ لیجیے یا الگ الگ ٹرانسلیشن کو دیکھ لیجیے، پھر آپ سمجھائیے کسی تھرڈ پرسن کو۔ یا اچھا یہ اگر ڈیفیکلٹ لگ رہا ہو، مثال کے طور پہ یہ آیت اگر ڈیفیکلٹ لگ رہا ہو، تو جو پچھلی آیت تھی جو میں نے ذوالقرنین والا بتایا نا، کہ ذوالقرنین وہاں جو سورہ کہف کی آیت نمبر 86 ہے، وہاں پہ پہنچا تو he found the earth sitting on the murky water، پانی، گندے پانی میں وہ ڈوب رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ آپ کیسے سمجھائیں گے کسی کو؟ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی سورج پانی میں ڈوب رہا تھا۔ تو اگر سامنے والا، سننے والا غور فکر نہیں کرتا ہے، سامنے والا اگر نہیں زیادہ جانکاری رکھتا ہے، تو وہ تو خاموش بیٹھے گا۔ لیکن سامنے والے کو تھوڑی سی بھی اللہ کی نشانی کے بارے میں علم ہے، تو وہ تو یہی سوال کرے گا پھر آپ سے کہ بھائی پانی میں کہاں ڈوبتا ہے سورج؟ گندے، یا ذوالقرنین جہاں پہنچے تو سورج وہاں پہ ڈوب کیسے رہا تھا؟ اور یہی کوشچن تو پھر کرسچن مشنریز والے یا اسلام کے اگینسٹ لکھنے والے کرتے ہیں کہ بھائی سورج کیسے ڈوبتا ہے؟ تو قرآن تو بڑی انسائنٹیفک کتاب ہے۔ اسی بیسس پہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پھر قرآن جو ہے یہ ہیومن ریٹن کتاب ہے، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کوئی خدائی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر خدائی کلام ہوتا تو اس میں سائنٹیفک ایررز نہیں ہوتے، اور یہ ایک سائنٹیفک ایرر ہے۔ اچھا، پھر وہ پیچھے سے کنیکٹ کریں گے، ہسٹوریکلی کنیکٹ کریں گے کہ اچھا پچھلے دور میں لوگ ایسا مانتے تھے، تو قرآن کو بھی اسی دور کے ماننے والے لوگوں نے یعنی غلط بھی جو سمجھا تو ویسے ہی لکھ دیا۔
تو قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے ان آیتوں کو جن آیتوں میں اللہ پاک نے ان طرح کے چیزوں کا استعمال کیا ہے. کیونکہ قرآن میں الگ الگ طرح کی, اب آپ سے کہا تبت یدا ابی لہب کہ ابو لہب کے جو ہے ہاتھ جو ہے وہ برباد ہو گئے, ٹوٹ گئے. اب آپ سے کوئی سوال کرے گا سامنے والے کہ بھائی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کا تو نہیں ملتا ہمیں کچھ بھی, ہمیں تو نہیں ملتا ہے کہ اچھا اس کے ہاتھ جو تھے پورے وہ ڈسٹروائے ہو گئے تھے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ڈسٹروائے ہو گئے. تو آپ سمجھائیں گے کیسے پھر اس کو؟ تو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ دیکھو ہاتھ ڈسٹروائے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ جو ہے سچ میں نکل کر کے وہ پورا برباد ہو گیا تھا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی صلاحیت تھی, اس کی جو بھی چیزیں تھی وہ اس کے کام نہیں آئی, الٹیمیٹلی وہ جو ہے پھر ناکام ہوا. اور ابھی سب سے امپورٹنٹ تو ابھی نیکسٹ آ رہا ہے جو اور زیادہ کلیئر کرے گا کہ کیا دقت ہوگی اگر آپ نہیں سمجھیں گے قرآن کے لٹرل ایسپیکٹس کو. یہ جو میں نے بتایا الگ الگ پرسنیفیکیشن وغیرہ, یہ ایکچولی ڈیٹیل میں بتایا ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک ٹاپک ہے آج کا. یہ ڈیٹیل میں بتایا ہے. جو لوگ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں آئی تھنک وہ زیادہ اپریشیٹ کر پائیں گے, وہ زیادہ سمجھ پائیں گے, کیونکہ لٹریچر والے جو اگر کوئی انگلش لٹریچر میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ زیادہ سمجھ پائیں گے کہ قرآن کے لٹریچر کے اندر کیسے سیملی ہوتا ہے, میٹافر ہوتا ہے, پرسنیفیکیشن ہوتا ہے, اور بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. قرآن کے اندر بھی یہ چیزیں ملتی ہیں. اب اگر مشکل لگ رہا ہے کسی کو سمجھنا تو اب مطلب نہیں سمجھے, مطلب پھر جتنا جس کو لگتا ہے لینا چاہیے پھر وہ اتنے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ اس کو اگین میں ایگزامپلس پچھلے سیشن میں بھی دے چکا ہوں. آپ کو اگر یاد ہوگا ایک سیشن میں بتایا تھا میں نے کہ ون نجم والشجر یسجدان, کہ جو ستارے ہیں اور جو پیڑ ہیں یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ پاک کو. اب سجدہ سے مطلب اگر کوئی انسان یہی سمجھتا ہے کہ سجدے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے سر کو زمین پہ رکھ دینا, تو اس آیت کو کیسے سمجھیں گے آپ لوگ پھر کہ کیا سورج ستارے کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ ستارے کیا زمین پہ آتے ہیں اور ستارے کا ایک باڈی ہے اور ستارے کا جو ماتھا ہے وہ جو ہے سو زمین کو ٹچ کرتا ہے, سجدہ ویسے کرتے ہیں. چلیے ستارہ تو اسپیس میں ہے, پیڑ تو ہمارے سامنے ہے, زمین پہ ہی ہے نا, پیڑ کیسے سجدہ کرتا ہے؟ کیا پیڑ بھی جو ہے اس کا روٹ زمین پہ ہے تو اس کا جو ٹاپ کا پارٹ ہے وہ زمین کو آگے ٹچ کرتا ہے؟ سمجھیں گے کیسے؟ یہی تو ڈسکشن چل رہا ہے یہاں پہ ابھی کہ ہم سمجھیں گے کیسے. الفاظ وہی ہیں تو اس کے مطلب میں اور جانا پڑے گا کہ سجدہ کا مطلب کیا ہوا, ٹوٹل سبمیشن ہوا, ٹوٹل سبمیشن, دے آر باؤنڈ بائی دا لاز آف اللہ. تو ویسے ہی کیا تسبیح جو بیان کر رہی ہے اللہ کی طرف سے ساری چیزیں, میں نے کہا نا کہ فرسٹ لیول آف میننگ تو آپ وہی سمجھیں گے جو آپ کو ڈائریکٹلی ٹرانسلیشن سے آ رہا ہے. کوئی انسان اگر صرف فرسٹ لیول آف میننگ سمجھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, وہ سمجھے اس کو ویسے ہی, میں تو کہہ رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ڈیپر لیول آف میننگ ہوگا اس میں آپ کو جا کے اور ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کیسے جو زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی عظمت تسبیح کیسے بیان کر رہی ہیں, اللہ کی عظمت کو کیسے بیان کر رہی ہیں. تو وہ اپنے جو بھی ان کو کام دیا گیا ہے, جو بھی ان کو پرفارم کرنے دیا گیا اس کے لیے دی گئی ہے. اب اسی سیریز میں پھر اور چیز آتی ہے جہاں پہ پھر مسلمانوں کے اندر آپس میں کافی اختلاف بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو صحیح غلط بھی کہتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہمارے ہاں یہ ہے مسلمانوں کے اندر جو اللہ کا اینتھروپومورفک پکچر رکھتا ہے. اینتھروپومورفک کا مطلب یہ ہوا کہ گاڈ ایز اے ہیومن بینگ, خدا انسان کی شکل میں نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی طرح. تو ہمارے یہاں ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے مسلمانوں کے اندر جو کہتا ہے کہ ہاں بھائی خدا بھی جو ہے گویا کہ انسان کے اندر جو فیچرز ہیں اللہ کے اندر بھی فیچرز ہیں, ویسا نہیں لیکن کہیں گے ہیں. مثال کے طور پہ کہ بھائی اللہ کو بھی ہاتھ ہے, اللہ کو بھی چہرہ ہے, اللہ کا بھی آنکھ ہے, اللہ کا بھی جسم ہے. اب اس میں جب آپ کا ٹرانسلیشن بھی اگر ویسے ہی ہوتا ہے اور آپ سمجھتے بھی ویسے ہی ہیں, پھر آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی سمجھاتے ہیں جا کے. جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ کا آنکھ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا باڈی ہے, تو اگین جو انسان زیادہ غور و فکر نہیں کرتا قرآن کے اوپر, اللہ کی نشانیوں کے اوپر, وہ تو خاموش ہو جائے گا, وہ مان لے گا ویسے ہی. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ پھر اعتراض لائیں گے, پھر آپ کو وہ قرآن کی دوسری آیت سے دکھائیں گے کہ صاحب یہ تو آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے. اور جو نان مسلمس ہیں, جو کرٹک ہیں اسلام کے, وہ پھر مسلمانوں کو لا کے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو خدا ہے, آپ کا جو اللہ ہے, یہ تو ایک انسان کی طرح ہے, کوئی بڑا سا انسان ہے, وہ آسمان میں کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں, اور اس کے بھی ہاتھ ہیں, اس کے بھی آنکھ ہے, اس کا بھی چہرہ ہے, اور یہ آپ کا قرآن کہتا ہے. تو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں میں پھر سے کہوں کہ بھائی اس طرح کے ہم الفاظ کو, فریزز کو اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت استعمال کرتے ہیں, لیکن جب قرآن کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اگر ہم اس حصے کو اس ڈھنگ سے نہیں سمجھیں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا,
اس کے اوپر منسٹر کا ہاتھ ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اس کے اوپر منسٹر کا ہاتھ ہے. تو کیا کبھی آپ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جہاں بھی چلتا ہے منسٹر کا ہاتھ اس کے ہاتھ, یا ہم کہتے ہیں اس کے سر کے اوپر منسٹر کا ہاتھ ہے, تو کیا آپ لوگ سچ میں ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر منسٹر کا ہاتھ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے؟ کوئی سوچتا ہے کیا کہ بھائی وہ انسان جہاں بھی جا رہا ہے دن میں رات میں ہر ٹائم اس کے سر کے اوپر منسٹر کا ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ ایک ایلوگری ہے, یہ ایک تمثیل ہے, اور قرآن نے تمثیل بہت بیان کیا ہے. میں نے آپ کو آیتیں کچھ دکھائی شروع میں, وہاں پہ تو آیت شروع ایسے ہی ہو رہی ہے کہ اس کی مثال ویسی ہے, اس کی مثال ویسی ہی ہے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ویسے ہی ہے. تو اللہ پاک مثال دے کے سمجھاتا ہے. تو یہ مثال دے کے سمجھانا, ایلوگوری کو یوز کرنا, النکار کو یوز کرنا, یہ ڈے ٹو ڈے لائف کا بھی پارٹ ہے, اور قرآن کے اندر ہی بہت یوز ہوا ہے. اگین کیوں یوز ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے زیادہ میننگ کنوے ہوتا ہے اور زیادہ افیکٹو کنوے ہوتا ہے بعض اوقات. تو جب آپ کہتے ہیں قانون کا ہاتھ لمبے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قانون ایک آدمی کا نام ہے, اس آدمی کو 2 آنکھ ہے, اس آدمی کا 2 ہاتھ ہے, اور ہاتھ جو ہے وہ کافی لمبا ہے, پروپورشن میں کافی لمبا ہے. تو ایلوگری کا استعمال ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, قرآن میں بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے. آپ کو میں دکھاؤں, سورہ فتح کے اندر بھی اللہ پاک نے یوز کیا اس ایلوگری کو. یہ دیکھیں, اللہ پاک نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, وعدہ لیتے ہیں, merely swear allegiance of God, وہ اللہ کے ساتھ وعدہ لے رہے ہیں. God's hand rest above their hands. اب دیکھیے اس آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ وہاں پر تھا موجود؟ کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی وہاں پر تھا, موجود تھا وہاں پہ, جتنے بیعت کر رہے تھے ان کے اوپر تھا؟ یا آپ اس کو تمثیل میں لیں گے؟ اللہ پاک نے ایلوگوری کو, النکار کو, تمثیل کو استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ اللہ ہی کے مشن کے لیے تم سے بیعت لے رہے ہیں, یا یہ لوگ اللہ کے ساتھ ہیں, یا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو قرآن میں یہ بہت یوز ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, تو اس کا مطلب آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے اپنے بچے کو کہ دیکھو بیٹا اللہ پاک کا ایک ہاتھ ہے, وہ ایسے ایسے لوگوں کے سر کے اوپر ہر ٹائم میں 24 گھنٹہ رہتا ہے, بلکہ آپ سمجھائیں گے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو یہ تمثیل کو ہم لوگ خود اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کرتے ہیں, تو قرآن کے اندر بھی یوز ہوا ہے, بہت زیادہ یوز ہوا ہے. اب قرآن میں کچھ آیتیں آئی جہاں پہ کہیں پہ اللہ کا آنکھ بیان ہوا, کہیں پہ اللہ کا ہاتھ بیان ہوا, تو لوگ اس کو لٹرل لینے لگتے ہیں کہ نہیں صاحب آنکھ کا مطلب ہے کہ سچ میں آنکھ ہونا, ہاتھ کا مطلب ہے سچ میں ہاتھ ہونا, باڈی کا مطلب ہے سچ میں باڈی ہونا. اس کی ایک مثال دیکھیے سورہ رحمان کے اندر سے اگر میں دکھاؤں, سورہ رحمان میں کہا گیا کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کلو من علیہا فان, کہ ہر چیز جو ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے پیرش ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, سب فانی ہے. ویبقا, باقی کیا رہے گا؟ وجہ, چہرہ, رب کا, اللہ کا چہرہ, تو اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. اب آپ اس آیت کو 2 ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ڈھنگ ہے جہاں پہ آپ لٹرل مطلب ہی سمجھیے کہ جو لٹرل لکھا گیا ہے, جو لکھا گیا بس اس کا جو ٹرانسلیشن ہے بس اتنا ہی سمجھنا ہے. اس سمجھنے میں آپ کو پرابلم پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس سمجھنے میں پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہر چیز فانی ہے, ہر چیز ختم ہو جائے گی, صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ کے علاوہ اللہ کا باقی پارٹ, یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا آنکھ ہے, اللہ کو ہاتھ ہے. اگر آپ ایسا مانتے ہیں, جو کوئی بھی ایسا مانتا ہے, یدین کی بات آئی کہ اللہ کا ہاتھ ہے, کوئی مانتا ہے اگر نا, تو اس آیت کے حساب سے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ جب اینڈ میں سب چیز ختم ہو جائے گا تو اللہ کا ہاتھ بھی ختم ہو جائے گا, نعوذ باللہ. کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا صرف وجہ, صرف چہرہ باقی رہ جائے گا. اینڈ دا فیس آف یور لارڈ ول ابائڈ فار ایور. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا پریشانی ہوگی آپ کو اگر آپ لٹرل میننگ اس کا سمجھیں گے تو ابھی تو ہم لوگ فی الحال یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو بیان ہوا ہے اللہ کے تعلق سے, اس کو ہم کیسے سمجھیں. ایک اسکول آف تھاٹ نے لیا کہ نہیں ہم اس کو لٹرل ویسے ہی سمجھیں, جہاں پہ یہ کہا گیا کہ بھئی اس کا چہرہ, اس کا ہاتھ, اس کا پیر, تو ہم نے سمجھا کہ اچھا اللہ پاک کا چہرہ. اب آیت یہ کہہ رہی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور پھر اللہ کا چہرہ صرف باقی رہ جائے گا. آپ ایک طریقہ یہ ہے کہ لٹرل سمجھیے کہ اللہ کا صرف چہرہ باقی رہ جائے گا, تب آپ کو وہاں پہ یہ بھی ماننا ہوگا کہ پھر اللہ کا ہاتھ بھی ڈسٹروائے ہو جائے گا, پھر وہ بھی نہیں بچے گا. دوسرا طریقہ ہے یہ سمجھنے کا کہ اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی,
جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ویبقا وجہو کہ اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، تو مطلب یہ صرف اللہ کی ذات باقی، صرف اللہ باقی رہے گا، باقی چیزیں سب پیریشیبل ہیں۔ تو اگر آپ تمثیلی انداز میں سمجھیں گے، ایلیگوریکل انداز میں سمجھیں گے، تب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اگر آپ لٹرل میننگ میں سمجھیں گے، تب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا صرف چہرہ باقی رہے گا اور باقی سارا پارٹ ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں نے کوٹ کیا ابھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، surely the ones who swear allegiance to you surely swear allegiance only to Allah, the hand of Allah is above their hand۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اب آپ میننگ پھر یہی لے لیجئے، لٹرل اگر آپ کو لینا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ سارے ایسے ایسے لوگوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ لٹرل نہیں لیں گے، اگر آپ اس کا میٹافر لیں گے، ایز اے ایلیگوری لیں گے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، یا وہ اللہ کا سپورٹ یا اللہ کے مشن اللہ کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں ویسے ہی۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے، جہاں پہ کہ پھر ایک واقعے کو بتایا گیا اور اس کے لاسٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ سب ہماری آنکھ کے نیچے ہوا، انڈر مائی واچفل آئی، ہماری آنکھ کے نیچے ہوا۔ اب اس کا بہت کامن ہے نا، ہم لوگ کتنا ڈے ٹو ڈے لائف میں کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے ناک کے نیچے سے سامان چورا کے لے گیا، تمہیں معلوم نہیں چلا، کہتے ہیں نا یہ بات ہم لوگ کہ تمہارے ناک کے نیچے سے لے گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ناک کے نیچے پارٹ میں کچھ رکھا ہوا تھا سامان جس کو کوئی لے گیا۔ یہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا اس نے تو ناک کٹا دی، ایسا حرکت کیا، اس نے ناک کٹا دی اپنے باپ کی، تو کیا اس کے باپ کے ناک کو جا کے کوئی چاقو سے یا قینچی سے کوئی کاٹ کے آیا ہے کیا؟ یہ دن رات یوز کرتے ہیں ہم لوگ، اس کا میننگ سب کوئی سمجھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ نے کسی کہ بھائی اس کے ناک کٹا دی، تو سب جا کے آپ اس کا ناک نہیں دیکھنے جاتے ہیں، بلکہ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کر دیا تمہارے بیٹے نے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن سمجھنے کی باری آتی ہے، تو پھر قرآن کے اندر کچھ لوگ، سب تو نہیں کرتے، کچھ لوگ تھوڑے سے ایک پارٹیکولر اسکول آف تھاٹ ہے خاص کر کے، جہاں پہ یہ بڑا زور ہے کہ نہیں صاحب جو لٹرل کہا گیا وہی لٹرل ہم لیں گے۔ یہ بتایا گیا قرآن میں کہ جو یہاں پہ اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے رہیں گے، قیامت آخرت میں بھی اندھے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر بلائنڈ پیدا ہوئے تھے، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہوں، چاہے وہ کتنے متقی ہوں، چاہے وہ کتنے اللہ کے فرمانبردار ہوں، آخرت میں ان کو اندھا بنا دیا جائے گا، اگر آپ لٹرل مطلب لیں گے تو۔ نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سارے نشانیوں کو سب چیز دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھے، نہیں انکار کیے، تو ان کو پھر نہیں سمجھ میں آئے گی بات۔ تو یہ انداز قرآن کا ہے۔ اب جہاں پہ ہینڈ، فیس، آئی، باڈی آف اللہ کی بات آتی ہے، وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ایلیگوری میں کیا یوز ہو رہا ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی آپ سہمت نہیں ہو کہ نہیں صاحب ایسے تو نہیں لیں گے ہم، تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی لیں گے، اللہ کے پیر کا مطلب پیر ہی لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ ایسے لیں گے تو پھر قرآن کی آپ دوسری آیت سے پھر کانٹرڈکٹ کریں گے۔ قرآن کے اندر سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے بتایا لیسا کمثلہ شیء، لیسا اس کے جیسا، کمثلہ کا مطلب ایگزامپل اس کے طرح، مثل پھر مثال، اس کے مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ there is no example of his likeness، اللہ کے ایگزامپل دینے کے لائق بھی کوئی ایگزامپل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، یہ ڈبل لیول آف ایبسٹریکشن ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے، کیسی ہے، ہم کہیں گے ہم نہیں جانتے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں یا آخرت میں ہم اللہ کے چہرہ کو دیکھیں گے یا اللہ کو دیکھیں گے، تو جو بھی اللہ کا جیسا بھی کچھ ہوگا وہ دیکھیں گے، جو بھی اس کا وجود ہوگا، جتنا بھی وہ ہمیں کیپیبلٹی دے گا، جتنا بھی چیز ہوگا وہ ہمیں دکھائے گا، وہ دیکھیں گے۔ یہاں پر ہمیں یہ کہنا کہ اللہ ایسا ہے، اس جیسا ہے یا اس کی جیسی یہ چیز ہے، وہ سارا کا سارا اگزامپل جو ہے کوئی بھی ویلڈ نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کا آنکھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا ایک چہرہ ہے۔ اب چہرہ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ چہرہ بولتے ہی آپ کے ذہن میں اچھا، ہاتھ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو لٹرل میننگ لیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ ہاں ایلیگوریکل میننگ لیجیے گا تو جس طرح آپ قانون کے ہاتھ کو کیسے ایلیگوریکل لیتے ہیں، قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، اس کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ قانون نام کا آدمی ہے جس کے 2 ہاتھ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی پہنچ۔ تو اسی طرح اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اس کا مطلب یہ آپ مت سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے اللہ پاک کا کوئی 2 ہاتھ تھا جو یوز ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہ وہاں پہ تو اور ایمفیسس دیا جا رہا ہے، خاص کر ایوولوشنسٹ کے اگینسٹ میں، جو لوگ ایتھیزم والے جو ایوولوشن کو مانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی ایوولوشن کے تحت بنے، وہاں پہ اللہ پاک وہ روک کے بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ بن گئے تھے، وہاں پہ ہمارا رول تھا، اللہ کا رول تھا، اللہ نے بنایا۔ تو اللہ پاک ہاتھ، ہم کہہ رہے اپنے ہاتھوں سے کیا،
اپنے آنکھوں سے دیکھا, ہمارے ناک کے نیچے یہ ہوا. تو یہ سب ہم لوگ ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کرتے رہتے ہیں ایلوگری میں. اللہ کا ڈیفینیشن ایک یہ بتایا گیا سورہ اخلاص کے اندر بتایا گیا آپ کو کہ اللہ الصمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کچھ ہے ہی نہیں ہے, اس کے مثال دینے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال دینے کی مثال بھی نہیں موجود ہے. ڈبل لیول آف ایبسٹریکشن اللہ کے بارے میں آ رہا ہے. پھر ہم اللہ کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ اس کا, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا آنکھ ہے, ہاتھ ہے, لیکن ہم نہیں جانتے کیسا ہے کیا ہے, تو بھائی جب ہم نہیں جانتے یا ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس چیز کو ہم بولنے کی ضرورت ہی کیوں ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں, جب اللہ پاک سورہ فتح میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے, تب تو آپ نہیں لیتے نا ایسے کہ اللہ کا ہاتھ وہاں پہ رکھا ہوا ہے, آپ اس کو ایلیگوری کے طور پہ لیتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح جہاں پہ وجہ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام آیا کہ صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا, تو وہاں پہ آپ چہرہ نہیں سمجھیں گے, سمجھیں گے اللہ کی ذات, کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. اگر آپ کہیں گے صرف چہرہ باقی رہے گا تو پھر آپ سے کہا جائے گا پھر ہاتھ کیا ہوا, آپ تو کہہ رہے تھے ہاتھ بھی ہے, تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر وہ بھی پھر فانی ہے, ہاتھ بھی پھر ڈسٹروائے ہو گیا. تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں پھر بہت دقتیں آئیں گی, دشواریاں آئیں گی, نمبر 1. نمبر 2, دوسرے لوگ پھر آپ کے اوپر قرآن کے اوپر اعتراض کریں گے اور کرتے ہیں, اور وہ آبجیکشن لاتے ہیں, اور اپنے سپورٹ میں آبجیکشن وہ یہیں سے لاتے ہیں, مسلم سورسز سے ہی لاتے ہیں. حالانکہ قرآن اپنے بارے میں کلیئر کر رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم کوئی بھی مثال لا ہی نہیں سکتے اس کی جیسی کوئی بھی چیز. تم یہ سوچو کہ اس کا آنکھ ہے, اس کا ہاتھ ہے, اس کا چہرہ ہے, یہ پھر اللہ کے ڈیفینیشن کے اگینسٹ میں جائے گا. اور پھر بات ہمارے یہاں پھر یہاں تک بھی آتی ہے, بڑھ کے بھی آتی ہے. یہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک بھی رہتا ہے ہم لوگوں کیا, تھرون آف اللہ کی بات, اللہ کا عرش, اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے. یہاں پہ جو ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں ہمارے یہاں, وہ ٹرانسلیشن بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا ایک اینتھروپومورفک پکچر ہمیں دکھلاتے ہیں, جس سے یہ لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ کوئی, یعنی ایسا کوئی مادی, کوئی فزیکل چیز ہے جو کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, کہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 وقفوں میں بنایا, ثم استوى علی العرش, اور اس کے بعد وہ عرش پہ اپنے استوی ہوا, یا اب اس کا ٹرانسلیشن عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تھرون پہ بیٹھا, عرش پہ بیٹھا. اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن کے اندر. اب یہ جو اس طرح کی جو آیتیں ہیں, تھرون والی آیتیں ہیں, عرش والی جو آیتیں ہیں, یا کرسی جو آیت الکرسی میں بیان ہوا, وہاں پہ کرسی بیان ہوا کہ اللہ کا کرسی جو ہے. اب آپ اس کا اگر لٹرل میننگ لیجئے گا کہ کرسی پر بیٹھا, عرش پر بیٹھا, تو پھر آپ کو یہ پھر ماننا پڑے گا کہ پھر اللہ بھی جو ہے ایک مادی چیز ہے, کوئی ایسی فزیکل چیز ہے جس کو بیٹھنے کے لیے کرسی کی ضرورت پڑتی ہے. لوگوں نے اس میں اور چیزیں ایڈ کر دی, اللہ کو ایک اینتھروپومورفک پکچر بھی دے دیا, اللہ کا ایک ڈائریکشن بھی فکس کر دیا بذات کہ اس ڈائریکشن میں اللہ پاک, وہاں پر ہے اللہ پاک. حالانکہ قرآن خود اپنے بارے میں, قرآن خود اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے تمہارے شہر رگ سے قریب ہے. قرآن خود کہتا ہے نا کہ اللہ پاک جو ہے تمہارے شہر رگ سے قریب ہے. اس کو آپ لوگ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ ہمارے شہر رگ کے قریب ہے کا مطلب آپ کیسے لیتے ہیں کہ ہمارے شہر رگ کے بغل میں اللہ پاک ہے, وہیں پر جسٹ اس کے بغل میں موجود ہے, وہاں پہ ویسے آپ لیتے ہیں؟ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. قرآن خود بیان کرتا ہے, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے شہر رگ سے قریب ہے. تو اس کا مطلب کوئی یہ نہیں لیتا ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک یہاں پہ بس بغل میں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ اتنا قریب ہے کہ تم جو سوچو گے, تم جو مانگو گے, تم جو بھی کہو گے, اللہ پاک سنتا ہے اس کو, اللہ پاک اویئر ہے اس چیزوں سے. تو جب آپ نے اگر لٹرل انٹرپریٹیشن کیا, لٹرل میننگ لیا, اور آپ نے ایک کرسی کے اوپر بیٹھا دیا, ایک تھرون کے اوپر بیٹھا دیا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہے وہ 7 زمین اور آسمان کے اوپر, وہاں پہ خاص جگہ پر ہے, تو پھر آپ اس آیت کا کیا کریں گے؟ جب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ شہر رگ سے قریب ہے, تو اس ٹائم میں پھر آپ اس کو ایلیگوریکل ڈھنگ سے انٹرپریٹ کریں گے. دیکھیں یہ ٹاپک تو لمبا ہے اور ہمارا یہ ایگزیکٹلی ٹاپک بھی نہیں ہے, لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس پوائنٹ کو سمجھیے. سٹنگ میں نے بتایا تھا آپ کو قرآن کے اصول کے اندر کہ قرآن کو سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ قرآن جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے تو اس ٹاپک کے ساری آیتوں کو جمع کیا جائے اور اس کے بعد اس کو سمجھا جائے. اس سے سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے اللہ کے عرش کا, اللہ کے تھرون کا, اس کو ہمارے یہاں اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ ایمانیات کو جج کرنے کا اس کو پیمانہ بنا دیا گیا باضابطہ, کہ آپ کے ایمان کا جانچ تبھی ہوگا جب آپ بولو گے کہ اللہ پاک کہاں پر ہے. اگر آپ نے نہیں کہا کہ اللہ پاک اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا ایمان جو ہے نامکمل ہے, اور آپ کا ایمان جو ہے بڑا وہ گڑبڑ ہے. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں وہاں پر ہے, عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے 7 آسمان کے اوپر, تب مانا جائے گا کہ نہیں صاحب آپ جو ہے اب آپ کے صحیح ایمان ہے.
اور اس کو بہت زیادہ ہمارے یہاں جو ہے ایک پیرامیٹر بنا دیا گیا آپ کے ایمان کو جانچنے کا. یہ جو استوا علی العرش جو ہے اس کے تعلق سے جب آپ قرآن کی آیتوں کو جمع کریں گے ایک ساتھ پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہاں کہاں پہ اللہ پاک نے اس طرح کی آیتوں کو یوز کیا ہے اور وہاں سے کیا میننگ نکل رہا ہے. بٹ اس کی میننگ نکالنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں جب آپ یہ خبر اگر سنتے ہیں کہ بھائی لیبیا میں تختہ پلٹ گیا, اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیبیا میں تختہ پلٹ گیا اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بدل گئی. حالانکہ جو میں نے سینٹینس کہا اس میں کوئی حکومت نام کا ورڈ تو نہیں تھا, اس میں کوئی گورنمنٹ نام کا ورڈ نہیں تھا, لیکن آپ سمجھ گئیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تختہ پلٹنے کا مطلب آپ سمجھ گئیں کہ حکومت بدل گئی. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ ہم لوگ ڈے ٹو ڈے لائف میں ایسا بولتے ہیں. جب ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی اس سال فلاں کنگ جو ہے کنگ ولیم کنگ دشرت یا کنگ جو ہے کوئی بھی کنگ اس سال کرسی اپنے سنہاسن پہ بیٹھے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دن سے پہلے کبھی وہ سنہاسن پہ بیٹھے ہی نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن ان کو آفیشیلی یہاں کا کنگ بنایا گیا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ نیتا لوگ ہیں نا, یہ نیتاؤں کا جو معاملہ ہے نا یہ سب کرسی کا کھیل ہے, تو کرسی کا کھیل ہے کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میوزیکل چیئر کیا سمجھتے ہیں؟ میوزیکل چیئر چل رہا ہے کہ نیتا لوگ بیٹھ کے میوزیکل چیئر کھیلتے ہیں. میں نے سینٹینس میں کہا کرسی کا کھیل ہے, لیکن آپ جو مجھے میننگ بتا رہی ہیں اس میں کہیں پہ بھی کرسی کی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاور کی بات ہے. بالکل صحیح. تو کرسی جو ہے اٹ از اے سمبول آف پاور. جیسے ہم لوگ سمبولزم بتا رہے تھے نا کہ بھئی سمبولزم میں کیسے چیزیں سمبول ہوتی ہیں, کرسی جو ہے سمبول ہوتا ہے پاور کا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کرسی کا کھیل ہے, اس کا مطلب کہ یہ سب پاور کا کھیل ہے. تو کرسی یا تھرون یا اس کا جو ہے اس کی کرسی الٹ گئی, اس کا تختہ پلٹ گیا, یہ سب پاور کو ریفر کرتا ہے. تو اب قرآن کے اندر جہاں پہ بھی اللہ پاک نے استوا علی العرش والی بات کی ہے, آپ اس آیتوں کو دیکھیں گے تو بہت کلیئر ہے کہ وہاں پہ اللہ کے پاور, اللہ کے کنٹرولنگ آف دا یونیورس کو ریفر کیا جا رہا ہے, نہ کہ کوئی مادی فزیکلی کسی چیز کے بیٹھنے کے اوپر. آپ لوگ اگر بہت دھیان سے اگر اس ایک آیت کو دیکھیے گا تو بہت آسانی سے چیز سمجھ میں آئے گی, لیکن تھوڑا کیئرفلی آپ کو اس آیت کو دیکھنا ہوگا. اور اس میں جو کلر الگ الگ یوز کیا میں نے اس کا آپ کو ریلیونس سمجھ میں آئے گا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. Your guardian Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 interval of time. کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو 6 ایام میں بنایا. اس کے بعد یوز ہوا ہے عربی میں ثم استوى على العرش, جس کا ٹرانسلیشن ہمارے یہاں ہوتا ہے and is firmly established on the throne. یہ ہمارے یہاں ترجمہ ہونا, لیکن میں نے اس کو اسٹرائک آؤٹ کیا ہوا ہے. عربی میں ورڈ کیا ہے ثم استوى على العرش, تو جس کو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ firmly established on the throne, اور وہ تھرون کے اوپر اسٹیبلشڈ ہے, بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں پہ میں نے یہاں پہ یہ ترجمہ لکھا ہے is controlling and managing the sovereignty, اس کو بلو کلر سے لکھا ہے. پھر ہے he draws the night as a wheel over the day, each seeking the other in rapid succession, اور اللہ پاک دن اور رات کو ایک کے اوپر ایک لاتا ہے. پھر آیت تبھی دیکھیے یہ چل رہا ہے he created the sun and the moon and the star. اب یہ دیکھیں یہاں پہ created ہے, یلو کلر سے ہے, اس نے بنایا سورج چاند اور ستاروں کو, governed by laws under his command, اللہ کے اپنے قانون کے اپنے امر کے تحت یہ اپنے قانون پہ یہ سب چل رہے ہیں. is it not his to create and govern. کوشچن کیا جا رہا ہے, کیا یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ تخلیق بھی کرے, اللہ کریٹ بھی کرے اینڈ گورن بھی کرے, چلائے بھی اس کو. blessed be Allah the cherisher the sustainer of the world. بہت امپورٹنٹ ہے پوائنٹ, ذرا دھیان سے سنیے گا. میں نے بتایا تھا آپ کو نا بٹوین دا لائنس کا بھی رول ہے قرآن کے اندر, یعنی قرآن کے آیتوں پہ جتنا غور کریں گے اتنی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اس میں دیکھیے اللہ پاک نے ایک فریز میں بتایا کہ اللہ پاک نے کریٹ کیا, اللہ پاک نے بنایا زمین اور آسمان کو, ایک پارٹ یہ میں نے یلو کلر سے کیا ہے. تو پہلا جو ہمارا پارٹ ہے اس میں ایک بات چلی کریشن کی, اللہ نے کریٹ کیا ہیونز اینڈ ارتھ, اور دوسری بات چلی ثم استوى على العرش, جس کو میں نے لکھا ہے کہ is controlling and managing the sovereignty. ٹھیک ہے, یہ بلو کلر میں ہے. پھر نیکسٹ پیرا میں بات چل رہی ہے, پھر کریشن کی بات چل رہی ہے. دیکھیں he created the sun, پہلے پیرا میں کیا بات تھی, اس نے کریٹ کیا زمین اور آسمان کو. دوسرے پیرا میں پھر بات چل رہی ہے کریٹ کیا سن اینڈ دا مون. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے کہا کہ گورنڈ بائی لاز انڈر ہز کمانڈ, اللہ پاک کے قانون کے تحت, لا کے تحت یہ سب کے سب فالو کر رہے ہیں, لا فالو کر رہے ہیں. یہ بلو کلر میں ہے. پھر تیسرا اس کا ایک پارٹ ہے, از اٹ ناٹ ہز ٹو کریٹ اینڈ ٹو گورن,
اس تیسرے پارٹ میں پھر کریشن کی بات چلی ہے. کیا یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ کریٹ کرے اینڈ گورن, اس کو پھر چلائے, کنٹرول کرے؟ آپ اگر اس کا 3 پارٹ میں اس کو سمجھیں, اس آیت کو اگر تین پیرا میں اگر اس کو بانٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تینوں جگہ آپ کو ایک پیٹرن مل رہا ہے. پہلے میں ملا, تینوں جگہ کریشن کی بات چلی. پہلے میں چلا کریٹ ہیونز اینڈ ارتھ, دوسرے میں چلا کریٹڈ سن اینڈ دا مون, تیسرے میں چلا صرف کریٹ. تو یعنی تینوں جگہ کریٹ 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 بات چیت کی, تخلیق کیا, بنایا بنایا بنایا. اچھا, اب جو بلو کلر ہے, یہ بلو کلر بھی تینوں جگہ ہے. پہلے میں نے ٹرانسلیشن کیا یا میں نے لکھا ہے از کنٹرولنگ اینڈ مینیجنگ دا سوورینٹی, ثم استوى علی العرش یوز ہوا ہے. تو پہلے میں ثم استوى علی العرش یوز ہوا ہے. دوسرے میں آپ دیکھیے آ رہا ہے گورنڈ بائی لاز انڈر ہز کمانڈ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرانسلیشن میں, الگ الگ ٹرانسلیٹر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنڈ بائی لاز انڈر ہز کمانڈ, اور تیسرے میں صرف گورن آ رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے, اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں صحیح سے, پہلے کے اندر جو ٹرانسلیشن اگر آپ کریں گے کہ از فرملی اسٹیبلشڈ آن دا تھرون, اور وہ تھرون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کیا چیز زیادہ آپ کو پروپر ترجمہ لگے گا اس آیت کا اگر آپ اس کو میچ کریں گے؟ پہلا حصہ ہے کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ, دوسرا حصہ ہے ہی کریٹڈ دا سن, تیسرا ہے ہز ٹو کریٹ. تینوں جگہ کریٹ کریٹ بات چلی. اس کے سامنے جو آپ میپنگ کریں گے تو پہلے میں میپنگ اگر آپ یہ کریں کہ وہ تھرون کے اوپر بیٹھا, وہ اپنے عرش کے اوپر بیٹھا, لیکن دوسرے میں صاف صاف آ رہا ہے کہ وہ گورن کر رہا ہے اپنے کمانڈ سے, اپنے امر سے چلا رہا ہے, حکم سے چلا رہا ہے. تیسرے میں بھی آ رہا ہے کہ حکم یا چلا رہا ہے. تو پہلے کا بھی ترجمہ زیادہ پروپر ہوگا کہ وہ کنٹرول کر کے اس کو چلا رہا ہے, نہ کہ یہ کہ وہ اس کے اوپر بیٹھا. میننگ نکلے گا کہ جب اس نے بنایا, کریشن کیا, کریشن کے بعد کیا ہوگا. تو جو ہمارے بہت سارے ایگنوسٹک لوگ ہوتے ہیں, جو خدا کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن ریلیجن کو نہیں مانتے ہیں, بہت سارے ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیں گے کہ کوئی خدا ہے, اس نے بنا بھی دیا, ہم مان لیے, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اس کی کوئی ریولیشن یا اس کا کوئی ہولی بک ہوتا ہے یا اس کا کوئی قانون ہمارے لیے ہے. تو اللہ پاک یہاں پہ یہ بتا رہا ہے, یعنی یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کنٹرولنگ اینڈ مینیجنگ سوورینٹی, اللہ پاک یعنی بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا. اللہ پاک نے زمین آسمان بنایا تو ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا, بلکہ اب اللہ پاک اس کو چلا بھی رہا ہے اپنے لا کے تحت. اسی بات کو دوسرے پیراگراف میں بھی بتایا گیا, گورن بائی لاز انڈر ہز کمانڈ, اور تیسرے پیرا میں بھی بتایا گیا ٹو گورن. تو پہلے پیرا میں بھی اس کا میننگ یہی نکلے گا کہ کنٹرولنگ, یعنی کہ ایسے ہی مثال لیجئے, اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی وہ فلاں کنگ کرسی پہ بیٹھا, تو آپ ایک طرف یہ مطلب سمجھے کہ اس دن وہ کرسی پہ بیٹھ گیا تھا, اس سے پہلے کبھی وہ کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا, اور مثال کے طور پہ وہ کرسی ٹوٹ گئی تو وہ راجا ہی نہیں رہے گا. لٹرل میننگ آپ لیں گے تو ایسا ہوگا. لیکن جب آپ ایلوگریکل میننگ لیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں, آج سے اس کے پاور میں حکومت, وہ راج اس کے پاور کے اندر آ گیا. بات یہ نہیں ہے کہ وہ کس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو کرسی چینج بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹوٹے گا تو نیا کرسی آئے گا, پاور اب اس کا ہے, کنٹرول اب اس کا ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی بات بتائی ہے, ثم استوى علی العرش کے ذریعے اللہ پاک کے کنٹرول کو بتایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو ڈکشنری سے بھی دکھاؤں گا کہ ڈکشنری میننگ بھی یہی سگنیفائی کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اور آیتیں دکھا دوں. دوسری آیت بھی ہے سورہ یونس کی, یہاں پہ بھی اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ اللہ پاک نے کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ, اینڈ پھر کہا کہ ثم استوى علی العرش اینڈ ہی از کنٹرولنگ اینڈ مینیجنگ دا سوورینٹی. پھر آگے اللہ پاک نے کہا ریگولیٹنگ اینڈ گورننگ آل تھنگس, اللہ پاک ریگولیٹ کر رہا ہے اور اس کو گورن کر رہا ہے. تو بیچ والا جو میننگ ہے اس کو آپ لٹرل لیجئے گا تو بس اتنا ہی لکھنا ہوگا کہ اللہ پاک اس دن عرش کے اوپر بیٹھ گیا یا عرش پہ بیٹھا اس دن. لیکن اگر آپ لیجیے, الگوریکل لیجیے, تو یہ بتائے گا کہ اللہ پاک نے پھر وہ پاور, وہ کمانڈ پھر لے کے اس یونیورس کو چلا بھی رہا ہے, اس نے اس کو چھوڑ نہیں دیا. تو یہ جو تقریباً 7 آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے یہ چیزیں کو ثم استوى علی العرش کو یوز کیا ہے, ہر جگہ اس 6 آیت میں آپ دیکھیے کیا پیٹرن ہے. کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ, اس کے بعد بات چلی. کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ, اس کے بعد بات چلی. کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ, اس کے بعد بات چلی. کریٹڈ ہیونز اینڈ دا ارتھ, تو ہر جگہ کریشن یعنی تخلیق, اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اور وہ عرش پہ مستوی ہوا. تو کچھ لوگ یہ میننگ لیتے ہیں کہ عرش پہ مستوی ہوا مطلب کہ وہ عرش پہ بیٹھ گیا اس دن. اب بیٹھ گیا تو مطلب وہ لٹرل سوچنے لگتے ہیں, لٹرل ازیوم کرتے ہیں کہ جیسے کرسی کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے, کسی عرش تھرون کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے, ویسے بیٹھنا. تو جواب ہے کہ نہیں, ویسے نہیں بیٹھنا, بلکہ اللہ پاک اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور آپ میں آپ کو اس کا ڈکشنری میننگ بھی دکھا دوں, پھر آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ چیز آؤٹ آف ڈکشنری ہے. عربک ڈکشنری جو لین کی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے, اس عرش کا میننگ یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے. عرش آلسو سگنیفائز مائٹ اور پاور,
regal power, sovereignty, dominion, from the same word as signifying the throne or seat of a king. تو یہاں پہ بھی عربک ڈکشنری کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ عرش جو ہے یہ مائٹ یا طاقت یا پاور یہ اس کو بتایا جا رہا ہے, اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کو آپ لٹرل اگر لیں گے تو پھر آپ کو پھر خدا کو ماننا پڑے گا کہ خدا پھر ایک ایسی انٹیٹی ہے جو کہ کسی کی چیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وہ ذرا بھی کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہاں پہ پھر آپ کو میننگ لینا پڑے گا نہیں کہ اس کو بیٹھنے کے لیے ایک کرسی چاہیے. اور آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ بھئی تھرون کا کیا مطلب ہوتا ہے, چیئر فار اے سگنیفائنگ دا سوورین پاور, یہ پاور کو دکھاتا ہے. تو یہ جو استوا علی العرش ہے اس کو لے کے اگر کوئی لٹرل میننگ لیتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک کرسی کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا, تو بیٹھتے ہی آپ کے ذہن میں پھر 10 طرح کی امیج بنے گی, 10 طرح کا سوال آئے گا. اللہ ایک مادی چیز ہو جائے گی, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. The phrase استوا علی العرش is used 7 times for Allah. Every time is used for mentioning God's creation of the heavens and the earth. It is used after. اللہ نے بنایا اس کے بعد بات چلتی ہے. لٹرل میننگ لیں آپ کے اوپر ہے, اس کا ایلوگوریکل میننگ لیں یہ بھی آپ کے اوپر ہے. اس کے بعد ایک اور حصہ ہے پھر وہ بھی بہت ہے. یہ ٹرانسلیشن دیکھ کے پھر اور زیادہ لوگوں کو اللہ کا اینتھروپومورفک پکچر ذہن میں آتا ہے, جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ and the angels will be on the sides and it will be the day bear the thrones of your Lord above them. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ 8 فرشتے جو ہوں گے وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب اس کے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ کے تھرون کو. تو اب پھر اس میں پھر جو نان مسلم یا جو اسلام کے کریٹک ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر آپ کا جو اللہ ہے وہ ایک بڑا سا ایک کنگ, بڑا سا انسان کی شکل میں ہے جو کہ ایک تھرون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ آسمان سے, یہ آرے سماجی لوگ تو بہت کہتے ہیں, بہت زیادہ کہتے ہیں, آپ کا انٹریکشن ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. تو وہ آسمان سے قیامت کے جو اوپر سے آئیں گے اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئیں گے. تو یہ آپ کا کیسا خدا ہے کہ جس کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی چاہیے اور جس کو اٹھانے کے لیے فرشتے بھی چاہیے. کہ یہ جو ورڈ ہے نا وَيَحْمِلُ, کہ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے, and the angels will be on its side 8 that they bear the thrones of your Lord above them. یہ جو وَيَحْمِلُ لکھا ہوا ہے نا, اور وہ اٹھائے رہیں گے, یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ جو حمل ورڈ ہے, یہ حمل ورڈ کا مطلب بہت سارا ہوتا ہے عربی کے اندر میں. دس یحملو ورڈس, اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے سہنا, ٹو بیئر. یہ ورڈ 64 ٹائمز قرآن میں یوز ہوا ہے. اٹ مینس ٹو بیئر, کچھ چیز کو سہنا وہ بھی ہوتا ہے. ٹو کیری فزیکلی یہ بھی ہوتا ہے, فزیکلی کسی چیز کو لے جانا. ٹو بی ریسپانسبل یہ بھی ہوتا ہے. ٹو پرفارم ڈیوٹی یہ بھی ہوتا ہے. ماں کے ووم کو بھی حمل کہتے ہیں. یہ سب حمل ورڈ آپ کو یاد ہے جو میں نے سورہ احزاب کے آیت نمبر 72 دکھائی تھی کہ اللہ پاک نے امانت پیش کیا, زمین آسمان اور پہاڑوں کو نہیں لیا, انسان نے اس کو اٹھایا. تو وہاں پہ معلوم ہے ٹرانسلیشن کیا ہے, وہاں پہ بھی حمل ورڈ یوز ہوا ہے. انسان اس کا حامل بنا. تو حامل بننا یعنی حامل بننا کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے ٹو بیئر, لینا, رسپانسبلٹی کو لینا, کسی ذمہ داری کو لینا. فزیکلی لینا بھی ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کے اندر جو یوز ہوا ہے یہ الگ الگ سینس میں یوز ہوا ہے. لیکن ہم یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ فزیکل لینا کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ فزیکل لینا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی یہ مان لیا ہے کہ اللہ پاک ایک تھرون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو تھرون ہے تو اس کا پھر پیر ہوگا, ایک تھرون ہوگا تو اس کا ایک پیر ہوگا, 4 پیر ہوگا, 8 پیر ہوگا. تو 8 پیر اٹھانے کے لیے تو کوئی انسان چاہیے, تو انسان نہیں تو فرشتے اٹھائیں گے. ہم نے اپنے ذہن میں ایک پکچر بنائی ترجمے کی بنیاد پہ, اور پھر ہم نے ویسے ہی ٹرانسلیٹ کر دیا. اب یہ دیکھیے حمل ورڈ کا قرآن میں آپ جہاں بھی کھولیں گے آپ کو بیشتر جگہ پہ ٹرانسلیشن ملے گا جہاں پہ کہ کسی ذمہ داری کو لینا. مثال کے طور پہ آپ یہی آیت دیکھ لیجئے, یہ جو کہا تھا نا ان یحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان, یہاں پہ بھی حمل ورڈ آیا کہ انسان نے ذمہ لیا. تو یہاں پہ کیا مادی طور پہ آپ فزیکلی ذمہ داری لی. قرآن کو لینے کا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فزیکل ذمہ داری, کوئی ہم سر کے اوپر قرآن رکھے رہتے ہیں کیا؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تورات نہیں کا کہ حامل نہیں بنے, اس کا مطلب تھوڑی کہ تورات کو سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے جس کا بہت بوجھ پڑ رہا تھا. نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تورات کی جو ذمہ داری تھی, ٹیچنگ کی ذمہ داری تھی, کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ یا عمل کرو, وہ مراد ہے. تو ہم جو حملہ ورڈ ہے اس کا کئی میننگ ہوتا ہے. اٹ مینس ٹو بیئر, ٹو کیری فزیکلی, ٹو بی ریسپانسبل, ٹو پرفارم ڈیوٹی, وارم, پریگنینسی, سب میننگ ہوتا ہے. تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے, جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے
جو آیت میں بات چل رہی ہے اس میں کیا چیز زیادہ فٹنگ ہے، آپ اس کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا یہاں پہ کوئی ترجمہ کرے گا کیا کہ اس سے مراد پریگننسی ہے؟ کوئی لے گا کیا؟ بڑی اٹپٹی بات ہو جائے گی. یہ فرشتے جو ہے وہ پریگننسی لے کے گھوم رہے ہیں، یہ تو بڑی اٹپٹی چیز ہو جائے گی. نہیں، آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، تو وہ ترجمہ آپ یہاں پہ پریگننسی نہیں کریں گے، وومب نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ کیا کر دیا کہ ہمارے یہاں کی فزیکلی اٹھا رہے ہیں تھرون کو، ایسا کر رہے ہیں. اب میں آپ کو قرآن کی آیتیں دکھاتے ہوں. یہ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے حمل ورڈ کا عربی میں ڈکشنری میں کیا کیا میننگ ہے. ٹو کٹ اپ، لینا، کنوے کرنا، ریسپانسبلٹی، ریسپانسبل، بیکیم ریسپانسبل، انڈر ٹک، کوئی چیز کو لینا، یہ سب حمل کا ورڈ مطلب چل رہا ہے. تو یہ حمل کے یہ سارے مطلب ہیں. اب میں آپ کو قرآن کی ایک ہی آیت کے اندر حمل کے دو الگ الگ میننگ دکھاتا ہوں. اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، اللہ پاک نے یہ کہا سورہ نمبر 62 کے آیت نمبر 5، the similitude of those who were charged with the mosaic law مثلا الذین، ان کی مثال، حملو، یہ دیکھیے حمل ورڈ یوز ہوا ہے، ان کی مثال جو حامل ہوئے تورات کے. تو تورات کے حمل ہونا کا مطلب کیا ہوا کہ تورات کو وہ اٹھائے ہوئے تھے سر کے اوپر؟ نہیں، اس کا مطلب کہ وہ تورات کے ذمہ دار تھے. اس کا مطلب وہ تورات کی ٹیچنگ کے ذمہ دار تھے. تو اللہ پاک نے کہا کہ جنہوں نے جو حامل ہوئے تورات کے، ثم لم يحملوها، اور لیکن اصل میں وہ حامل نہیں ہوئے، ثابت نہیں کر پائے اس کی ڈیوٹی کو، ثابت نہیں کر پائے اس تورات کی ٹیچنگ کو لے کے عمل کرنے میں، فیل ٹو ڈسچارج. یہاں پہ حمل کا مطلب اب کچھ اور ہو گیا. کمثل حمارہ، اللہ پاک نے کہا کہ ان کی مثال جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی لیکن جو اپنی ذمہ داری میں فیل ہوئے، ان کی ذمہ داری حمار کی طرح ہے، ڈنکی کی طرح ہے. پھر یہاں پہ بھی یہ حمل ورڈ یوز ہوا ہے، یحملو، کہ جو کہ کیری کرتا ہے، ہیوج ٹومس. اب یہاں پہ بھی یہ حمل ورڈ یوز ہوا ہے. حمل 3 بار ورڈ یوز ہوا ایک ہی آیت میں، لیکن پہلے بار میں یوز ہوا ہے ذمہ داری، دوسرے بار میں بھی ذمہ داری. یہاں پہ حمار، گدھے کو جو بوجھ ڈالا جاتا ہے، تو بوجھ یہاں پہ فزیکل سینس میں یوز ہو رہا ہے. تو جیسا کانٹیکسٹ ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر ترجمہ بدل رہے ہیں تو گویا کہ ہم کوئی غلط کام، گناہ کا کام کر رہے ہیں. آپ ترجمہ یہیں سے لا رہے ہیں جو اس کا میننگ ہوتا ہے. تو حمل ورڈ کا میننگ یہیں پہ لکھا ہوا ہے آپ کو کہ رسپانسبل ہونا، کنوے کرنا. تو یہاں پہ جو اصل ترجمہ ہوگا کہ اس دن اللہ کے چیز جو کی طرف سے جو حکم ہے اس کی ذمہ داری کو 8 فرشتے پورا کر رہے ہوں گے. 8 فرشتے ہوں گے جو پورا کر رہے ہوں گے. اب یہ بس بات کی بات ہے، اب میں اس کو ابھی کور نہیں کر رہا ہوں کہ وہاں پہ قیامت میں حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اس کائنات کو ختم کرنے کا کام ہوگا. اس میں فرشتوں کا کیا رول ہوگا، ان کی کیا ذمہ داری ہوگی، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اس سے مراد اس طرح کی چیزیں ہیں، نہ کہ یہ کہ اللہ پاک کے سنہاسن کو آسمان سے کچھ، آپ امیجن کیجئے کہ آسمان سے ایک سنہاسن اتر رہا ہے اور وہ اتنا بھاری ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے 8 فرشتے اٹھا رہے ہیں. تو یہ ترجمہ پھر یہاں پہ ایسا کرنا پھر بڑا غلط ہو جائے گا. تو آپ لوگ اس تھرون آف اللہ کے ٹاپک کا بھی ڈیٹیل سے آرٹیکل ہے، میں نے پورا ڈیٹیل سے نہیں بولا، آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ کوئی نتیجہ نکالیے. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں یوز ہوئی ہیں تمثیلی انداز میں، اور یہ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہوتی ہے چیزیں، جہاں پہ ہم بتاتے ہیں جنت کی جو نعمتیں ہیں. مثال کے طور پہ اب جنت، قبر کو لیجیے سب سے کامن ایگزامپل. قبر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ قبر کے اندر سوال ہوگا جواب ہوگا. تو اب یہ الگوریکل انداز میں ہم سے بس کہا جاتا ہے کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا، یہ کہا جائے گا. لٹرل ایسا نہیں ہوگا. لٹرل میں پھر آپ کوشچن کریں گے کہ اچھا وہ فرشتے کس لینگویج میں پوچھیں گے؟ عربی میں. مجھے تو عربی نہیں آتی، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اچھا وہ ہندی میں پوچھیں گے، وہ انگلش میں پوچھیں گے، تو کیا وہ بھی انسان کی طرح بات کرتے ہیں؟ پھر کہا جائے گا کہ ان کو دکھایا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیسے دکھایا جائے گا؟ نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبر کے اندر تو انسان کا باڈی تو پھر وہاں پہ جو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اچھا جو قبر کے اندر گیا ہی نہیں، جو آدمی پانی کی ڈوب کے مرا، اس کا سوال جواب نہیں ہوگا. جس آدمی کی لاش کو گدھ کھا گئے، چیل کوا کھا گئے، تو اس کا پھر سوال نہیں ہوگا. جس آدمی کی لاش جو ہے سو وہ سڑ گل گیا، اس کا سوال جواب نہیں ہوگا. نہیں، یہ سب تمثیلی بات ہے، یہ سب الگوریکل بات ہے کہ، اور قبر سے مراد پھر وہ قبر نہیں ہے جو فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ تو انسان کا باڈی صرف رہ جاتا ہے، وہ تو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، انسان کا کہ نفس کو موت آ جاتی ہے. لیکن ایک حقیقت انسان کی بچتی ہے جو عالم ارواح میں، جس کو ہم کہتے ہیں یا قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی کہتے ہیں، وہاں پہ چلی جاتی ہے، ایک الگ ڈومین میں چلا جاتا ہے. اور وہاں کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں تمثیلی انداز میں سمجھایا جاتا ہے. جنت ہے، جہنم ہے، وہ سب بھی جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ سب تمثیلی انداز میں، الگوریکل انداز میں سمجھایا جاتا ہے. اصل حقیقت اس کی کیا ہوگی، ایکچوئل کیا ہوگا، وہ تو ہمیں وہاں جا کے معلوم چلے گا، یہاں پہ معلوم نہیں چلے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن کے
لٹرل اسپیکٹس کو لے کے. مجھے معلوم نہیں کتنی چیزیں لوگوں تک سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی، لیکن یہ بتانا بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ جو لوگ قرآن کا شوق رکھتے ہیں، جو لوگ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے لیے بہت افیکٹو ثابت ہوگا، ورنہ بہت ساری آیتوں کا میننگ نہیں سمجھ پائیں گے آپ. بہت سارے لوگوں جو سوال آپ سے کرتے ہیں، آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور آخری بات یہ جو بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا بھی ہوں کہ قرآن کے آیتوں کے میننگ کا لمیٹیشن نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز میں نے بتایا تو ایسا نہیں ہے کہ میننگ صرف اتنا ہے، بلکہ یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے، بٹ اس کے علاوہ بھی بہت ساری میننگ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے لمیٹڈ ورڈز میں انلمیٹڈ انفارمیشن دیتا ہے. تو جو ایک انٹرپریٹیشن کوئی بھی انسان بتاتا ہے، وہ انٹرپریٹیشن صحیح ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ، اور اگر صحیح ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ ہے صحیح، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے اندر اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں. تو اس دنیا سے باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، مادی دنیا سے باہر کی، وہ سب ایلوگوریکل انداز میں ہی ہمیں سمجھائی جاتی ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا سمجھنا لوگوں کا.